اس طرف سنیوں کی ہو رہی تھی, وہ ایک کمرہ چھوڑ کے جو ہے ہماری ہو رہی تھی. ہاں تو وہ یہ بات ہے نا, جماعت نے سر میں آپ کو ڈرایا اتنا ہوا ہے کہ آپ نے مولویوں کے قریب بھی نہیں جانا, ٹھیک ہے, تو وہ کامن سینس کی بات ہے, آپ کے اندر ڈر ہوگا بھائی, ٹھیک ہے, آپ کے اندر ڈر ہوگا. اچھا جیسے اس نے نماز تو ختم کی نا, تو میں نے چپکے سے اپنے جوتے لے کے نا کسا کیا سائڈ ہو جاتا ہے. لیکن اس لیے میں سوچتا ہوں کبھی کہ کیفیت کیا ہوتی ہوگی ان لوگوں کی جو فرسٹ ٹائم جا رہے ہوتے ہیں. یار فرسٹ ٹائم اگر تو کسی کا واقعی ہی فرسٹ ٹائم ہے تو بڑی سمپل سی بات ہے, اسے ڈر تو آئے گا, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا وہ ڈرے گا نہیں, کیونکہ یہ اس کی غلطی نہیں ہے, یہ اس نظام کی غلطی ہے, یہ ان لوگوں کی غلطی ہے جنہوں نے اس بچے کے دل میں بچپن سے نفرت ڈالی ہے, ٹھیک ہے نا. مسئلہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا, ٹھیک ہے. چلے ہمارا یہ تھا کہ ہم چلو اپنے گاؤں کے اندر بھی سنیوں کے ساتھ رہنا, میرے اپنے خاندان کے میرے بڑے دادا جی کی ساری اولاد جو ان سی وہ سنی تھی, ٹھیک ہے, تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا, تو ہمارے اندر وہ ڈر یا وہ چیز اتنی زیادہ نہیں تھی, ٹھیک ہے. لیکن بات جس یہ والی ہے کہ ہوتا ہے آپ کے اندر ڈر اس حساب سے جماعت اس حد تک ڈال دیتی ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے جرمنی کے اوپر سے جرمنی کے جو ہم نے بچے دیکھے ہیں ہیں یار, وہ جو جب سے تحریک لبیک والے آئے تھے تو جو سین ہم نے دیکھے ہیں تو اس سے اور زیادہ خوفناک محسوس. اور لوگ, ہاں لوگ کچھ ہوتے تھے, بتاؤں کیا بات ہوتی ہے, ہر جگہ پر کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈر پھیلتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہے یار یہ تو میں قریب گیا تو انہوں نے ویسے ہی مار دینا, جب پہلے ہو یا ادھر ہو انہوں نے ویسے ہی میں نے چھڑنا ہی ہے, یہ بالکل. اور جیسے آپ دیکھو نا جرمنی کے بچے ہیں نا, جرمنی کے بچے بہت سارے نظام سے بڑے تنگ ہیں اس سسٹم سے, ان کے آگے سے سوال ایک ہوتا ہے ہم سے, وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں, جائیں گے کہاں بھائی, جائیں گے کہاں, ٹھیک ہے نا, مطلب کہاں پہ جا کے نماز پڑھیں گے, کیونکہ جماعت نے ان کو ڈرا اتنا دیا ہے, وہ بیچاروں کو نہ تو انہوں نے کبھی کسی غیر احمدی کی, ہاں کسی اور کی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, تو اتنا جماعت نے ان کو وہ کر دیا کہ بیچارے بچے ڈرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار دل سے چھوڑ چکے ہیں ہم, ٹھیک ہے, کبھی کبھار کے لیے عید کے لیے جلسہ سالانہ میں کباب شباب کھانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, چلے جایا کریں گے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے سین ہو جاتے ہیں. ہاں یہ ایسا ہے, لیکن آپ کی کیفیت نہیں, آپ کو آسانی سے ایڈجسٹ ہو گیا. میرا بڑا آسان تھا, میں ایسے آپ سے کہوں میں بہت ایزی تھا, میں شروع سے اس چیزوں کے فیصلے لینے میں نا, یہ میرے بہت سارے رشتے دار جو ان سے نیچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو بھی آپ کے نیچے آئے ہوئے ہیں, ہاں اس وقت نیچے رشتے دار بیٹھے ہوئے ہیں, احمدی بھی ہیں, ٹھیک ہے, ہاں احمدی رشتے دار ہیں, ان کو پتہ بھی ہے, ان کو میری کفیت جانتے بھی ہیں ان کو, ٹھیک ہے. احمدی کو رشتے دار اپنا اوپر بلائے نا, بتائیں میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں. اور نہیں رہے نہ دے یار, کیا ہو گیا, اور نہیں کچھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں جو ہم نے سائن کیے ہوتے ہیں آپس میں. اچھا آپس یار رشتے داروں میں بھی ایگریمنٹ ہوتے ہیں, ہاں نا آپس میں ایگریمنٹ سائن کیتے ہیں, رہن دو. نہیں اس دن میں یار وہ کرکٹ کھیلنے جاتا ہوں یہاں پہ, میں نا اوپننگ کرتا ہوں, اچھا اوپننگ کرتا ہوں, ابھی کرکٹ سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی اپریل میں نا, تو پھر دوبارہ میرا, تو میں اوپننگ کرتا ہوں, تو وہاں پہ ایک چیما کر کے, آپ چیما صاحب کی پانچویں بڑی کاسٹ ہے یار, جٹوں کی پانچویں بڑی کاسٹ ہے, تو اس وجہ سے. وعلیکم السلام. میں انٹرویو لے رہا ہوں ان کا یار, جاننا چاہتا ہوں ان کی شروعات کی کیفیت جب انہوں نے چھوڑا, کیونکہ تھنک لائک ملینئر میرا دوست, پکے دوست نے ابھی چھوڑا ہے, تو obviously میں سوچنا چاہ رہا ہوں کیفیت کیا ہوتی ہے, آسانی کیا ہوتی ہے, مشکلات کیا پیش آتی ہیں, کیسے انہوں نے ایڈجسٹ کیا. obviously جو سب سے پازیٹیو سائن مجھے لگا, صرف پازیٹیو سائن, وہ یہ کہ پاکستان اپنے ملک کے اندر واپس انسان کھل کے جا سکتا ہے, ایڈجسٹ ہو سکتا ہے, لوگوں میں مزید کنیکشن بنا سکتا ہے, یہ ایک پازیٹیو ایلیمنٹ نظر آتا ہے. تو بڑیر صاحب, مولوی صاحب غصہ کر گئے بڑیر صاحب تھلے, کیوں کہنا لمبی نہ چھوڑو چیما جی. یہ ایک پازیٹیو ایلیمنٹ ہے, اس کے علاوہ پریشر ہی پریشر لگتا ہے البتہ, لیکن ایک بڑا پازیٹیو ایلیمنٹ یہ ہے کہ ملک کے ساتھ آسان ہو جاتا ہے, مطلب آپ جہاں رہنا چاہو رہو, کھل کے نمازیں پڑھو, جہاں مرضی جاؤ, جو مرضی کرو آپ. نہیں اس اپنے کیا نام ہے آپ کا, بھول گیا ہوں یار, آپ کو کیا نام تھا, ابو بکر میر بھائی,
ابو بکر صاحب وہ بات یہ ہے کہ میں تو اس کو پازیٹیو ایلیمنٹ میں دیکھ رہا ہوں. ان کے لیے جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے اچھی ہوئی ہوگی انہوں نے چھوڑی ہے. میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان کی پوری سچویشن کیا تھی یا ہوئی ہے یا کس طرح انہوں نے ٹرانسفارم کیا فرام احمدی ٹو مسلم. ایک آسان بات نہیں ہوتی, ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے. آئی تھنک لائک ملینئر نے زندگی میں سب سے بڑا بوجھ جو رکھا ہے اس وقت رکھا ہے زندگی کا, بہت سب سے بڑا ڈیسیجن جو لیا ہے. یہ آسان نہیں ہوتا. تو اس وقت جو ہے بس مجھے تو اس میں پازیٹیو چیز تو صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ پاکستان ایسی کنٹری ہے جہاں طلاقیں کم ہیں, جہاں رشتے زیادہ مضبوط ہیں, میاں بیوی کے بھی رشتے مضبوط ہیں, ویسے بھی مضبوط ہیں, اتنے مسائل مصول نہیں ہیں. تو وہاں پہ اتنا فریلی وہاں پہ رہنا کہ وہاں پہ رہ سکو, جا سکو, فیملی رکھ سکو, سیٹل کر سکو, یہ چیزیں آسانی ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی مجھے مطلب یہ ایک پازیٹیوٹی ہے کہ آپ آسانی سے زندگی وہاں پہ گزار سکتے ہو. ہوں ہوں اور دیکھیں, ایک بندہ ویسی سوالات میں ہو, سمجھ آ رہی میری بات, اگر آپ ویسی سوالات میں ہو, سوالات کے گونج میں گھوما ہوا ہو, اور اس کو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو مجھے پل کرے, سمجھ آ رہی کہ نہیں, نکلنے کے لیے کوئی پل کرے. اگر کوئی بندہ سوالات کے جھنڈ میں کہیں وہ ہو نا, یا کسی ٹریجڈی سے گزرا ہو, جیسے صفیہ باجی بھی گزری ہے نا, اور بھی لوگ گزرے, لیکن اور ویسے کسی کسی سوالات کے جھنڈ میں ایک طرح سے جکڑا ہوا ہو, مطلب آنے لگ جائیں اس کے دماغ میں سوالات کسی بھی وجہ سے, کہ کوئی چیز فیسلٹی ہونا اس کو لیے آسان بنا دیتی ہے. ہوں ہوں ہوں. جی 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 جی. ہوں 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 ہوں. جماعت میں یار میری عادت ہے سوال کرنا, ٹھیک ہے نا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جتنے لوگوں سے میرا پالا پڑا ہے نا جماعت کے اندر, جتنے لوگوں سے میرا پالا پڑا ہے, اور بہت بڑے بڑے عہدے داروں سے, بہت بڑے بڑے عہدے داروں سے, نیشنل, ریجنل, اور پورے پورے ان امیر صاحب سے بھی میرا ڈائریکٹ کانٹیکٹ. میں پتہ نہیں, میں جس طرح کا میں اسپیڈ ڈائل پہ ہوں, سمجھ آ گئی, میں اتنا قریب رہ چکا ہوں, اتنے میں نے کام کیا جماعت کے لیے. اور وہ فائنانس اور غیر فائنانس اینڈ ایڈمنسٹریشن ان فیلڈز میں نے کیے ہیں, اور باہر کے پروجیکٹس بھی دیکھیں, اندر کے پروجیکٹس بھی دیکھیں. میرا ایک نام ہے, اگر ٹیکنیکلی میں اپنا نام بتا دوں تو آپ کسی سے پوچھ لیں گے تو وہ کہیں گے اچھا یہ آدمی, میں فرسٹ سپیڈ ڈائل پہ ہوں گا ادھر, کیونکہ اتنا میں نے کام کیا ہوا ہے. تو وہ بات نہیں ہے. اور بات اتنی سی ہے کہ جب جن لوگوں سے میرا پالا پڑا ہے, اور مجھے جب کوئی سوالات آئے ہیں تو میں نے ڈائریکٹ جا کے کوشچن بھی کیے ہیں, اور منہ پہ اچھا کیے ہیں, یہ اسی طرح جتنا براڈ پہ کرتا ہوں. سوالات سے مجھے یاد آیا کل آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ میاں صاحب کے براڈ پہ میں سن رہا تھا رات کو دیر ہی یہ ہو گئی تھی سوشل بہرحال میڈیا تو ہاں یہ تھوڑا سا معاملہ ہے ادھر خراب, لیکن کیونکہ ہمارے ہاں تو رات کافی زیادہ تھی لیکن پھر بھی میں نے آپ کی وہ پوری گفتگو سنی ہے لیکن مجھے تو نہیں لگا کہ آپ کو جواب ملا ہے کیا آپ مطمئن ہوئے ایک مجھے چیز سمجھ آئی ہے کل کے سوالات جوابات کی جو محفل لگی ہے, اس میں یہ کہ وہ جو حوالہ جو لے کے اسپیسیفکلی میں گیا تھا, اور اوپن آئز میں سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ وہ بول ہی نہیں پاتا. اس کے دماغ میں جو سوال آتا ہے وہ بول ہی نہیں پاتا, اس لیے وہ کچھ کرے بغیر, کچھ سوچے بغیر ویسے ہی تو اس کے دماغ چلا گیا. لیکن میرے دماغ کی ایک عادت ہے, اور میرے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ یار میرے کسی سے یہ شکایت نہیں ہوئی, نہ میرے اپنے خاندان والوں سے, کہ یہ اظہار نہیں کرتا, کیونکہ میں کھل کے اظہار کرتا ہوں. میرا دماغ پھٹ جاتا ہے اگر میں سوال نہ کروں تو, میرا دماغ ہی ایسا ہے. تو اور میں اگر اظہار نہ کروں, سوال نہ کروں, تو میرا دماغ پھٹ جاتا ہے, تو میں آٹومیٹکلی اظہار ہر چیز کا کرتا ہوں. میرے اندر ایک پائی جاتی ہے صرف. تو میں نے
میں نے جو ہے سوالات جو جس نقطے کو میں لے کے گیا تھا نا، وہ جو اسپیسیفک حوالہ تھا اس کو انہوں نے پڑھا روحانی خزائن کے. میں نے دیکھا کہ جو جو میتھڈالوجی انہوں نے اپنائی ہے نا کمالات اسلام نے، وہ یہ اپنائی ہے کہ کمالات اسلام نے یہ میتھڈالوجی اپنائی ہے کہ انہوں نے وہ شروع سے لے کے مضمون کو چلیں، اور مضمون کو لے کے چلے ہیں کہ وہ سارا مضمون اگر ایز اے ہول مضمون آپ پڑھیں تو بڑا بیوٹیفل مضمون ہے، وہ اچھا مضمون ہے جہاں وہ نشے کی چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے اور سخت اس کے خلاف ایک بات لکھی جا رہی ہے، مرزا صاحب نے لکھی ہے. اچھا جو پوائنٹ ہے نا اس کو آخر میں آئے ہیں. جو اسپیسیفک کوشچن تھا نا وہ اب ہماری فیلڈ میں کیا جاتا ہے فائنانس کی فیلڈ میں، اور ادھر بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اسپیسیفک رکھو چیزوں کو، کہ آپ کو جو سوال پوچھا گیا اتنا ہی جواب دے دو نا. لیکن یہ ادھر نہیں اپنایا گیا، ادھر وہ اتنا اپنایا نہیں گیا، وہ پورا مضمون لے کے چلے ہیں. اور اس کے بعد تاکہ ہوا یہ ایسا لگ رہا تھا کہ پہلی جو اچھی چیزیں ہیں نا، جو غلط چیز ہے اس کو اس پہ کور کر دیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے. ایسا ہے، جو غلط بھائی چیز لگ اس رہی ہے میں جو دماغ میں جس کے لیے کوشچن اٹھ رہا ہے اس کو کور کر دیں اس اس میں کائنڈ بھائی مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جو انہوں نے پورا مضمون پڑھ کے آپ کو بتایا کل کہ یہ ہوں باتیں جو ہے مرزا صاحب نے اچھی لکھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے نشے سے مطلب منع کیا ہوا ہے، نشے کی برائیاں وہاں پہ بیان کی ہوئی ہیں. تو کہ یہ جو کہ چیزیں بڑا جو بڑا ہیں کیا اپنے اپنے طور پہ اسلام، بہت اچھا مضمون ہے وہ، نہیں بڑا نہیں، ہی لیکن کیا زبردست مضمون یہ ہے. اسلام آپ کو ان چیزوں سے نہیں روکتا، مطلب نشے سے؟ اسلام آپ کو روکتا ہے، لیکن انہوں نے ایز اے اپنا عالم ایز اے اپنا ایک کام تو کیا ہے کہ نشے کی چیزوں سے جو اسلام روکتا ہے اس پہ ایک مضمون لکھا ہے پورا، جو کہ ایک اچھی بات ہے. ہوں. لیکن وہ اسپیسیفک حوالہ تھا نا، سوال اس کے مقابلے میں تھا، تو انہوں ہاں، نے جو اصل مسئلہ تو یہی ہے نا کائنڈ بھائی کہ اب اسلام بھی جو ہے وہ نشے سے روکتا ہے، شراب کو برا جو ہے وہ کہتا ہے، بلکہ حرام کہتا ہے. یہ سارا مضمون تو اسلام میں بھی آپ کو مل جائے گا. اصل مسئلہ تو وہاں پہ جا کے تھا کہ جو یورپ کے جو لوگ ہیں نا، ہاں ہاں ان کو ہاں گمراہ کیا ہے کس نے کیا ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کسی پرانی عادت یا کسی اس طرح کی بیماری نے کہ جس کی وجہ سے وہ معاذ اللہ شراب پیتے تھے. اس میں یہ یہ ہے کہ وہ ان کا وجہ ہے کہنا جس تھا نے یہ یورپ ببلیکل کو. ریفرنس سے بات کریں ابو بکر صاحب. مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ببلیکل ریفرنس سے بات ہو رہی ہے، نہ کہ قرآن کے عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اچھا، کیا یہ جو ہے کرسچن جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ ہاں جی. عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یہ کرسچن جو ہیں؟ یا تورات یا انجیل کے اندر کیا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہیں پہ؟ تو رات میں اور انجیل میں نہیں ہے، لیکن پھر وہ جو آپ ہمارے جو مسلم اسکالرز ہیں انہوں نے کیوں عیسیٰ علیہ السلام کا بائبل کے ریفرنس سے ذکر کیا ہوا ہے؟ کیوں؟ میں جو پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا جماعت یہ چیز مانتی ہے، اس کو ایکسپٹ کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، جن کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام، جی 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 جی. اس عیسیٰ کا ذکر جو ہے وہ ہاں ہاں تورات میں یا انجیل وغیرہ میں ہے؟ ہے ہے لیکن ان کی جو اوور آل کریکٹر ہے نا وہ آپ ڈفرینٹ ہے. مجھے کہیں پہ انجیل میں یا تورات میں یہ نام جو ہے عیسیٰ یہ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، پیچھے جو پرسنالٹی ہے ایک ہے نا. ہاں، سمجھ آ رہی یہ میری تو ہم بات؟ مسلمان مانتے ہیں نا. جی نہیں، ہمارے احمدی بھی یہی مانتے ہیں، آئی تھنک مرزا صاحب بھی یہی مانتے ہیں. تو مرزا صاحب نے جو لکھا ہوا ہے کہ میں نے یہ جو گالیاں دی ہیں یہ تورات کے فرضی یسوع کو دی ہیں. بائبل کے عیسیٰ علیہ السلام، یہ اچھا کرانوی صاحب نے بھی البتہ نہیں نہیں، عیسیٰ کا سیم نام نہیں، عیسیٰ کا نام نہیں، عیسیٰ کا نام نہیں. مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ کہا السلام ہے کا کہ نام لے کے لکھی ہوئی ہے انہوں نے سر. بائبل کے عیسیٰ علیہ فرضی یسوع کو گالیاں دی ہیں. وہ اپنی جگہ انہوں نے بات کی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں جگہ لکھا ہوا ہے انہوں نے، کہیں کہیں جگہوں پہ، بہت تھوڑی تھوڑی جگہ پہ، بہت ہی تھوڑی جگہ پہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام بھی لکھا ہوا ہے. لیکن یہی چیز جب میں نے مسلم اسکالرس کی لکھی ہوئی دیکھی تو میں نے کہا ان کے پیچھے جو تھیولوجی ہے ڈفرنٹ ہوگی. پھر سمجھ آ رہی؟ کرانوی صاحب کی اگر پوری کتاب آپ پڑھیں تو انہوں نے نہیں، پوری کتاب لیکن عیسیٰ علیہ یہاں السلام کی. یہ جو حوالہ ہے نا، یہ جو حوالہ ہے یہاں پہ تو مخاطب ہی مسلمان ہے نا، کہ اے مسلمانوں تمہارا نبی جو ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہے. یہ مجھے اچھی لگی بات، ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں میرے دل کو ضرور چھوئی ہے یہ بات کہ وہ مطلب یہ تو مسلمانوں حضور کو صلی اللہ علیہ الزامی وسلم کی جواب دے رہے فضیلت ہیں ہے. نا. تو یہاں پہ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں پہ وہ ذکر کر رہے ہیں تورات کے یا زبور کے یا بائبل کے عیسیٰ کا. یہ تو مسلمانوں کو مخاطب کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کے عیسیٰ کے بعد ہی ہو رہی ہے. مسلمانوں کو نہیں، سب کے ہی اشاعت بات خطا نہیں، ہے. نہیں وہاں نہیں، پہ وہ آپ مجھے اصل دکھا میں دیں نا کہیں پہ. کائنڈ لگتا ہے کل ابھی کی ڈاکٹر صاحب تھوڑی اجازت ہے مجھے بھی حصہ ڈالنے کی، یا ابھی اپنی باری کا انتظار کروں؟ آپ بات کر لیں، آپ اپنی کیا کرنی اچھا، ہے ویسے لیکن ویسے چلے میں ایک بات پوچھ کے بند کرتا ہوں. کل ویسے یہ کلیئر ہو گیا نا کہ یسوع اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں ایک ہی شخصیت ہے، اور کمالات صاحب ہے نے وہ اس بات کو شخصیت ایک قبول ہی. کیا ہاں ہاں، ہے وہ شخصیت ایک ہی. ہاں مطلب کمالات صاحب نے بھی قبول کیا نا کل کہ عیسیٰ اور یسوع ایک ہی شخصیت ہے.
एक है, और उन्होंने किसी जगह उनको ईसा अलैहिस्सलाम से रेफर किया है, किसी जगह बस यसू से ठीक है, रेफर किया है, ये क्लियर करवाना लेकिन वो जरूरी है कि बाइबल कल के। कमलनाथ साहब ने ये कबूल किया है कि ईसा और यसू ये दोनों एक ही शख्सियत है। हाँ, जो जहां तक मुझे नजर आई उन्होंने कबूल किया, या हाँ ये या बात तो ये असल है। पॉइंट है, ये असल पॉइंट है बुनियादी, कि कल उन्होंने ये हाँ कबूल कर लिया अस्सलाम है कि वालेकुम। ईसा और यसू दोनों एक ही शख्सियत है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, अस्सलाम जी वालेकुम। जी, मोहम्मद सोहेल साहब वालेकुम कुछ अस्सलाम। कहना चाहते हैं? अच्छा जी कैंडिडेट साहब, कल जो आपकी गुफ्तगू हो रही थी कमालात इस्लाम साहब से, और मैं भी उस पर इत्तेफाक से नीचे बैठ के सुन रहा था, जी जी। मैं जिस तरह का वो मजमून बयान हो रहा था उसमें असल में दो शरीयतों का या दो मजाहिब का आपस में तकाबली जायजा था, उसको आप कंपैरेटिव स्टडी भी कह सकते हैं। और मैं जिस खूबसूरत तरीके से वो मजमून बयान किया जा रहा था, मेरा तो इस्लाम पे और अपने नबी पाक पे तो मजीद ईमान ही मजबूत हो गया। और हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत उस मजमून को और माशरे की बुराइयों को उजागर किया। कोई तो ये एक दो मिनट की बात सुना दे मुख्तसर, फिर जो हुई थी आपने कल, जिससे आपका ईमान ताज़ा हो, एक दो मिनट आप जरा बता यार दें। हमारा तो हर रोज ही होता है ईमान ताजा, नहीं ये कोई नई बात नहीं, जो थोड़ी आप कह है। रहे हैं ना कि इस्लाम मेरा जिस ईमान तरह ताज़ा हुआ है, तो एक दो मिनट कुछ मुख्तसर बयान कर दें जो कल आपने सुना था उसका। मतलब इस्लाम जिस तरह ताजा होता है उसकी तो जिंदा मिसालें आज भी जारी और सारी हैं। मतलब मैं अभी वो एक इत्तेफाक से वो थिंक बिलियनर जो है उन्होंने नहीं मसीह मौद नहीं, अलैहिस्सलाम का जिक्र मैं किया ये है। नहीं कह रहा सर, सुहेल भाई, मैं ये नहीं कह रहा। एक मिनट यार, मैं मेरी कह रहा बात हूँ मुकम्मल होने कि सुनने दीजिए। सुने तो सही ना। ये जो आपने अभी कहा कि कल गुफ्तगू उन्होंने फरमाई काफी, तो मेरा ईमान उससे ताज़ा हो गया, तो सारी बात है, इंसान को वो बातें याद रह जाती हैं, और जब बात दिल से निकलती है वो इंसान के ऊपर असर भी रखती है। तो वो एक दो मिनट जरा बयान कर दें जो बात उन्होंने मैं कही। अभी बता देता हूँ उसका हल भी आपको। वो यूट्यूब पे मियाँ 49 की ब्रॉड पे आप नहीं नहीं, इनको नहीं याद आपके रहा, दिल पे असर हुआ है ना, तो आपको इनको याद नहीं नहीं है वो याद रहा। बातें क्या थी? बिल्कुल याद हैं बातें जी। जी बयान कर दें जरा। उसमें जी मुसलमान, पता नहीं आप मुसलमान हैं कौन सा मजहब है, लेकिन उसमें जो स्पेशल जो मुसलमान है और ये उनमें जो अमूमी तौर पे माशरती बुराइयां हो जाती हैं, और एक वो नशे के ऊपर बड़ा एक खूबसूरत के शराब नौशी, उसमें गांजा चर्स और इस तरह के भी बाकी नशे जो है वो उसका जिक्र हो रहा था। और काइंड हार्टेड साहब को वो कदम ब कदम, जिस तरह एक बच्चे को इंसान हाथ पकड़ के चलाता है ना, जी उसमें हर कदम ब कदम काइंड हार्टेड को साथ लेके चले हैं। और काइंड हार्टेड बयान साहब करें ने, ना, आपके दिल पे जो असर हुआ उसको बयान करें, यार छोड़े मैंने कहना। बताया ना वो मेरी अल्फाज यादाश्त में को या मेरी बात भूल में गया उसकी आपको। तासीर ना हो, हाँ हाँ, तो वो ऐसे अब कहीं भूल रिकॉर्डिंग गया, बस सुने। ठीक है, और उस ताकि हमें रिकॉर्डिंग पता को लग जाए। चलाना जो है वो नहीं, असल में मिश्रा साहब बिलाल भाई पता क्या आपसे पूछना चाह रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा खोल के बता देता हूँ। वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर ऑलरेडी इन बुराइयों का जिक्र तो मौजूद है, और इस नशा को, अफीम, ये गांजा वगैरह और ये शराब, इसको तो हराम करार दिया गया है, इस्लाम में ये ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन आपका जो इस्लाम ताज़ा हुआ है वो आप बयान करेंगे क्या हुआ है, मतलब वहां पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे आपका इस्लाम ताज़ा हुआ है, जी, वो उसके ऊपर बताइए। मिसाल के एक दो तौर पे मिनट खैर मुख्तसर गुफ्तगू फरमा दें। ये जो आम तौर पे एतराज किया जा रहा था ना, जो काइंड हार्टेड साहब ने कर रहा था, माजल्ला अंबिया कराम की तरबियत के ऊपर एतराज था, एक तरह का उनकी अल्फाज या जुमलों पे एतराज था। क्योंकि अंबिया कराम इसी तरह की तरबियत करते ना, उन्होंने कोई कनपट्टी पे बंदूक रख के यार नहीं, या मिश्रा साहब आप फिर नहीं समझे। वहां पे पॉइंट आगे दो, एक तो ये कि शराब जो है हराम है, तो वो तो इस्लाम ने ऑलरेडी हराम की हुई है, वो तो तलीम है इस्लाम के अंदर। दूसरा वहां पे पॉइंट था कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो है ना पुरानी कोई आदत थी या कोई बीमारी की वजह से वो शराब पीते थे। ये पॉइंट कैसे क्लियर हुआ है वो आप जरा नहीं समझा अब दें। बकर मीर भाई उसकी देखे ना, उन्होंने मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने सुहेल भाई जरा ईसा एक मिनट, मैं कह अलैहिस्सलाम रहा जो हूँ। है ना, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का इसमें मामला नहीं है। हाँ ईसा अलैहिस्सलाम को जो फॉलोअर्स हैं या जो बाइबल की तालीमात है, उनमें शराब को एक वो समझा जाता है, बुराई नहीं समझी जाती, उनके शराब दीन का हिस्सा समझा जाता है। और वो बाइबल की तालीमात के मुताबिक जो है नहीं, वहां तो ये लिखा हुआ कि हजरत ईसा ईसा अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम तो इल्जाम कोई शराब सही पिया लगा नहीं करते थे। वे तारक भाई अल्फाज एक तो ये मिनट जरा, लिखे हुए हैं, तारक भाई जरा अल्फाज एक तो ये मिनट, लिखे हुए तारक हैं। भाई एक मिनट दे मुझे। ना 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 सुहेल ना भाई बात ये है, सुन ले, आपकी एक बयान कल आपने सुना, उससे आपका ईमान ताज़ा हुआ और इस्लाम पे आपका और ईमान बढ़ गया। और कैसी बात है कि आपको वो बात ही नहीं याद जिससे आपका ईमान बढ़ा है? उसकी वजह ये है कि डज इट मेक मैंने ये सेंस? एक जनरलाइज स्टेटमेंट दी है। ईमान ताजा होने की तो कदम ब कदम हमारे पास मिसालें मौजूद हैं नहीं नहीं, कि कल कल जिस बात से अब जैसे आपका ईमान ताज़ा हुआ है उसकी एक वो बयान मिसाल करें। ये है
کہ ابھی وہ تھنک ملینئر نے اللہ کے اسلام قبول کیا اور میں تو ان کے اس فیصلے میں بڑا خوش تھا کیونکہ دو نہیں کشتیوں مجھے میں ایمان تازہ ہوا ہے میرے بھائی، وہ بتا دیں، اس پہ وہ خاص پوائنٹ وہ بیان وہ کریں. ایمان میں نے بھی تھوڑا سا تازہ کرنا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ تو انہوں نے آپ کہا بتا میں نے -1 کر دیا اپنی زندگی سے ایک نبی کو، تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار یہ باتیں تو میں یہ نے نہیں کہا پہلے انہوں نے، سنی ہوئی یہ ہیں. نہیں کہا انہوں نے، یہ نہیں کہا، او یار یہی کہا ہے انہوں نے. یہ یہودیوں نہیں کہا، یہ یہودیوں نے نہیں بھی کہا. بہرحال اس -1 کو کا فارمولا اپنایا ہوا تھا. سن لیں ایک نا، نبی سن لیں. چلے گئے یار، ذیشان یہ بھائی کی نہیں تو کہا چلے انہوں گئے. نے، صرف یہ بتائیں کہ کل جس خاص بات سے آپ کا ایمان تازہ ہوا اس کے اوپر کوئی 1-2 منٹ آپ گفتگو کر دیں تاکہ ہم بھی سن لیں. جی انہوں نے معاشرے کی برائیوں کو اجاگر کیا، جس طرح نبی پاک نے اپنی قوم کی طرف یا اس معاشرے میں معاشرے کی برائیوں کو اجاگر کیا اور ان برائیوں سے دور رہنے کی بات کی. لیکن اس اعتراض میں جو ایک عمومی رخ موڑا جا رہا تھا کہ یہ سارا معاملہ عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام تراشی ہے، اس سے تو اس کا معاذ اللہ لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا. اصل بات یہ تھی کہ وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کر رہے تھے. مضمون جو ہے وہ دو مذاہب کا تقابلی جائزہ یا پیرالل لے کے چل رہے تھے، اور اسلام کی تعلیمات کی خوبصورتی بیان کی جا رہی تھی اور عیسائی مذہب کی جو بد تعریف کی جا رہی تھی یا ان کی برائیوں کو اجاگر کیا. اسی کو تو بیان کرنا ہے آپ نے. دیکھیں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ برائی کو اسلام اچھائی کو بیان کرتا ہے. یہ جو اچھائی بیان کی جا رہی تھی اور ان کی برائی بیان کی جا رہی تھی اس کو بیان کریں، یہ میں کہہ رہا یار ہوں میں نے ایک آپ سے گھنٹے عرض سے. کیا نا بھائی، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، اتنی تاثیر نہیں ہے. وہ ویڈیو ہے، وہ یہاں پہ ویسے چلائیں. سنا دیں آپ، ویسے اپنے لفظوں میں بیان کر دیں نا 1-2 منٹ. یار اور کس طرح سے کوئی اس میں اب چائنیز میں بیان کروں یا اسلام آپ کی کیا فارسی میں خوبصورتی سمجھیں گے آپ؟ بیان کی ہے اور ان کی کیا، ان کی جو تعلیمات کی کوئی برے اثرات ہیں ان کو جو بیان کیا گیا نا کل، اس کو بتا دے کوئی 1-2 منٹ ہمیں، ہم سمجھا دے تاکہ ہمارا بھی یار ایمان میں تازہ ہو. اس سے متبادل الفاظ نہیں ہے. آپ پھر کسی اور زبان میں جا کے سمجھ لیں. اگر آپ کو میری سادہ الفاظ نہیں سمجھ آ رہے تو پھر آپ شاید کوئی عالم کہ آپ نے پہلے کہا کہ اسلام کی اچھائی بیان کی ہے تو میرا ایمان تازہ ہوا ہے. میں نے کہا وہ جو اچھائی بیان کی ہے نا، میں اور نے کہا دوسری تھا طرف سے کہ جو ان کی مذمت کی ہے اس کو اچھا بیان چلیں، کرنا ہے ہو آپ سکتا ہے ان الفاظ میں شاید آپ کو زیادہ سمجھ آئے. کچھ بدبخت اور کچھ انبیاء کرام کے دشمن جو ہے نا، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ببرکت ذات پہ حملہ آور ہو رہے تھے اور ان پہ وہ یہ الزام لگا رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ برائی بیان کر رہے ہیں. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ کل مضمون کو کھول کے بیان کیا گیا نا تو اس میں عیسیٰ علیہ ہاں، یہ السلام جو مضمون کو کھول کے بیان، یہ بتائیں ہم مجھے کیا بیان کیا انہوں نے. اس میں یہ بیان کیا گیا جس طرح اس دور میں جو مسلمان تھے، جو گمراہ مسلمان تھے، ان میں وابی، بریلوی، دیوبندی، اہل تشیع شامل کر لیں، وہ شراب نوشی کی طرف جا رہے تھے عیسائیوں سے متاثر ہو کے. اوکے ٹھیک ہے. تو ان کو اور نشہ جو اور بھی اس قسم اس زمانے میں موجود تھا، اس نشے یعنی کو انہوں نے تحریری شراب، طور چرس پہ، اور افیم اور ٹانک وائن وغیرہ کا استعمال عام تھا اس دور میں، یہ کہنا ہاں چاہ رہے ہیں. ایسی تھا. ٹھیک ہے، آگے بیان کریں. تو انہوں نے اب تحریرات، کیونکہ انبیاء کرام جنگ تو نہیں کرتے، تلوار بازی تو نہیں کرتے، تحریرات سے ہی اپنی تربیت کرتے ہیں، اپنی باتیں کر تعلیمات. بات تو رہے ہیں غلط کی ہے آپ سہیل نے. ناصر صاحب، کیا ہو گیا آپ کو؟ یار اچھا سہیل صاحب آپ میوٹ کریں. میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ کتنی بڑی گپے مارتے ہیں یہ سب لوگ. ایمان تازہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ریڈ بل پی کے ہمارا. یار یہ ہے ان کا ایمان. اس بندے کو 2 لفظ نہیں یاد جو اس نے حضور کل صلی سنے اللہ ہو، علیہ وسلم نے اور بھی جنگی کہانی رکھا دیکھیں ہے. اس کی ڈاکٹر صاحب میں تو بہرحال کتنی. آپ کے ہم قدم چلا رہا تھا اور کمالات ہم اسلام قدم آپ نہ کا میرے چلے. آپ کو ککھ کا پتہ نہیں ہے اور یہاں پہ آپ آگے جھوٹ بول رہے ہیں جی مجھے سارا کچھ پتا ہے، اور آپ یہاں پہ وکالت کر رہے ہیں کل کی چلو بات کی یار، جو آپ کو یاد بھی آپ نہیں نے ہے. تو بڑی کتابیں لکھی ہیں اور بڑے آپ عالم شخصیت ہیں، مجھے آپ اس طرح کتابیں نہیں بیان کر لکھی، دینا. میں نے تو دعویٰ بھی نہیں نہ کیا. تو میں نے بھی میں دعویٰ جب نہیں دعویٰ کیا نا. ابھی میں دعویٰ کرنے لگا ہوں، سنیں میں اب نے میں تو دعویٰ کرنے ایمان لگا ہوں. کی تازگی کا ذکر کیا. میں نے ابھی کون سا دعویٰ کہہ دیا کرتا کہ ہوں نا، میں بڑا عالم سنیں. بن گیا کل کی تقریر سن کے، یا میں نے بڑے کوئی نہیں، آپ نے جو ایمان تازہ کیا وہ پتہ لگ گیا ہم کو. میں کہہ رہا ہوں ابھی میں دعویٰ کرنے لگا ہوں کہ آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے خود لکھا ہے کہ یسوع اور مسیح دونوں ایک ہی شخصیت ہیں. جو کہ انبیاء کرام. حقیقت ہے یار، جو کہ صحیح ہے. یہ لکھا ہے.
صحیح ہے. फिर नहीं, यसु इसका भी सुन ले जवाब मैं दे देता और हूँ. सुन ले सुन ले फिर हर चीज मेक सेंस करती है ना यार. बिलाल साहब रुको. कायन हाइडर साहब, जब यसु और मसीह एक चीज है हाँ. तो फिर यसु को गाली देने का मतलब है मसीह को गाली देना? नहीं, वो क्योंकि वो एक करेक्टर, उनका जो करेक्टर उधर बयान किया गया है ना, वो एक नबी का करेक्टर नहीं है. समझ आ रही है? सर यसु सुन ले, अभी मेरी बात दोबारा सुने. यसु कुरान में है, नहीं है, लेकिन सुन्नत में है, पर्सनैलिटी हदीस पीछे में एक है. है. यसु कहाँ पे है? आप इस सवाल का मुझे जवाब देने एक दें, मिनट बराए एक मिनट एक महरबानी. मिनट. यसु कहाँ पे है? मैं अभी बता बाइबल देता में. हूँ. यसु कुरान में बाइबल में. नहीं है, लेकिन उनका जो करेक्टर है, सुन उनका लेना, जो अभी सुन नाम लेना. है, वो मैं कहता नबी हूँ वाला तो नहीं है ना. जो बाइबल में लिखा हुआ वो नबी यसु का मतलब नहीं है. करेक्टर है ही नहीं नबी वाला, फिर तो कहीं पर भी नहीं है. नहीं यार, आपको नहीं समझ आ रही. इस तरह आप ना किताब जब तक नहीं पढ़ेंगे ना करांडी साहब की, आपको नहीं समझ मलिक आएगी. साहब, मैं सीधा रहमतुल्लाह सीधा करानी मुझे साहब पहले की बहस किताबें है, पता पढ़ता नहीं हूँ मैंने उनकी. सुन ले, मेरे पास भी पढ़ी हुई हैं, सुन ले. मैं ये कह रहा हूँ कि यसु को गाली देना, हाँ. क्या ईसा अलैहिस्सलाम को गाली देना है या नहीं है? यसु को गाली नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है. नहीं है. अच्छा ठीक है, सुन ले. अब ये जो नहीं है ना, इसको बयान कर दे. नहीं है ना. कैसे नहीं? क्योंकि डिफरेंशिएट करें. यसु जो बाइबल को उनका करेक्टर दिया गया, वो एक नबी का करेक्टर नहीं है. ठीक है, ठीक है ना. तो यसु तो है ही बाइबल में. यार आपको समझ नहीं आ रही. करेक्टर पीछे एक है, लेकिन हाँ जी. वो जो बाइबल में बयान किया है, वो शराब भी पीते हैं. बाइबल में जो है वो डिफरेंट है. तो यसु है ही बाइबल में ना, कुरान में तो यसु ही नहीं है. फिर यसु और मसीह एक ऐसे, फिर तो ये अलग कुरान अलग वाले हो गए. हैं वो बिल्कुल पाक और साफ है. हाँ? जो कुरान में जिनका जिक्र है वो एक नबी कुरान है, में वो मसीह पाक इब्ने और मरियम साफ का है. जिक्र है, यसु का नहीं है. आई नो, पीछे करेक्टर एक है, लेकिन उनका जो उनको बिगाड़ के जो पेश किया, वो नबी का करेक्टर नहीं कहा जा सकता ना. सुन लेना, नबी का करेक्टर अभी किसी इंसान के साथ आपके अकायद मैं अगर आपको गलत, बताता हूँ बिलाल साहब, मैं आपको सुन समझाता लेना, हूँ. मैं छोटी मुझे सी बयान बात करने सुन दे. लेना, छोटी सी बात सुन. अगर किसी इंसान से यार आपने गलत सुन लेना, अकायद सुन जोड़ तो लिए, लें, क्या सुन लें. एक किताब है जिसमें काइंड हार्टेड, लेकिन काइंड हार्टेड को लिखा हुआ है कि ये शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है, मस्कड़े भी उड़ाता है, उठा के 3-4 लड़कियों को भी घुमाने ले जाता है. इस तरह भी है ना. लेकिन एक काइंड हार्टेड है जिसके बारे में लिखा हुआ है नहीं यार नहीं ये नहीं, नाम एक नहीं, नाम दो अलग अलग रखे. एक नाम काइंड एक है. हार्ट है, एक चीमा है. नाम एक है, नाम एक नहीं है, पीछे बंदा करेक्टर एक है ना. चलो मेरी कोई और आईडी ले आओ, करेक्टर लेकिन हूं तो एक है. पीछे मैं इसका ही ना. हाँ, अब रुक जाए. करेक्टर एक है, आईडी मेरी कोई और ले आओ, बंदा लेकिन एक है हूं तो ना. बंदा पीछे एक सुन ही ले, है ना. बंदा एक है, इसका मतलब ये है कि एक बंदे से जो अच्छा और नेक आदमी है, जो जिसको कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला ने इसको दुनिया और आखिरत में इज्जत वाला बनाया है, उससे कुछ लोगों ने गलत नजरियात जोड़ लिए. जैसे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब से कुछ लोगों ने ये नजरियात जोड़े कि वो नबी हैं, और दूसरी तरफ लाहौरी जमात ने ये नजरियात जोड़े कि वो वलीउल्लाह है, और वलीउल्लाह कभी कभी ज़िना बिल्कुल कर सही लिया है, करते बिल्कुल हैं. सही है, बिल्कुल अभी सही है, बिल्कुल रुके. सही है. अब एक बंदा कह रहा है कि वो नबी है, और ऐसे ही नबी हैं जैसे रसूलुल्लाह और ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम. जी 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 और जी. लाहौरी कहते हैं कि वो है तो वलीउल्लाह, लेकिन वलीउल्लाह कभी कभी ज़िना कर लिया करते हैं. क्या मैं लाहौरियों के मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की माँ बहन एक कर सकता हूँ? अब बेशक अगर आपको लगता है वो करेक्टर और इसके हैं कि हैं, डन हो गया, ज़ात पे डन हो गया. हमलावर हो रहा जी है, ये सर, लालची ये बात मालूम. ठीक है. ये पता नहीं रावजी शिया है या यहूदी है, कौन है ये? अंबिया कराम की बबर का ज़ात पे हमला और जी कानट साहब, ये तो कह रहे हैं मैंने गाली दे दी मिर्जा साहब. मैं तो लाहौरियों के मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कह रहा हूँ कि वो लानती कज़ाब है. लाहौरियों वाले अगर इसको वो मैं कह डिफरेंट सकता हूँ करेक्टर है कि तो वो फिर तो जानी दे था. सकते हैं इस लॉजिक के मुताबिक. जी, हैं, वाटर मोहम्मद साहब. खालिद भाई. वाटर साहब. जी मुहिबे अहले वतन अहले बैत भाई, बात जी, जी. ये है कि स्पेनिश में वो हसूस कहते हैं. मिर्जा गुलाम तारिक अहमद भाई, जिसने एक मिनट नबुव्वत का दीजिएगा. दावा किया, उस पर हमला न एक डालें. मिनट दीजिएगा तारिक जी साहब. जी. अच्छा यार, 1 मिनट मुझे भी दे दें. अच्छा जी. फिर स्पेनिश असूल में यही हसूस होगा. कहते हैं. अगर आपने ये असूल बनाना है ना, तो नहीं, ये मुझे होगा. तो ये मुझे इस असूल में मुझे खराबी नहीं लग रही, क्योंकि ये असूल इधर भी फिट होता है. ये फिट होता है. हाँ, ये अच्छा असूल कबूल है इनको. कांड भाई, मुझे आप थोड़ा 1 मिनट के लिए बड़ा कर सकते हैं जरा, बड़ी स्क्रीन पे? जी मुझे इजाजत है 1 मिनट की. जी काइंड हार्ट स्पेनिश में हसूस कहते हैं, इंग्लिश में जीसस कहते हैं, ठीक वाटर है, भाई, और अरबी में ईसा कहते हैं. मेरा रोजा है. और जब हसूस को डायरेक्ट उर्दू में ट्रांसफर किया यार किसी उन्होंने ने, तो एक्सप्लेन कर उन्होंने दिया ना, यसू लिख बिलाल साहब दिया. ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है. वो कहते हैं कि उन्होंने ये वाली बात नहीं मिर्जा बताई. अलैहिस्सलाम का जो है ना करेक्टर हर जगह एक अलग अलग है ना.
मतलब ایک ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ایک ہے جنہوں نے مجدد کا دعویٰ کیا ہے، ایک ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک عقائد اور مجدد عقائد آئے گا اس جن سے کا نام جو جبا صاحب لوگوں نے ہوگا۔ عقائد جوڑے وہ الگ الگ ہیں، ایک اپنا میوٹ تو شخصیت کرو واٹر اچھا صاحب یار، ایک تو بلال خرافی بلال بھائی ذرا ایک منٹ مجھے دیجیے گا، جی جی کائن بھائی آپ ہیں؟ ہاں جی ہاں جی اچھا یہ دیکھیں، یہ اوپر سرخی لگی ہوئی ہے دیگر مذاہب میں شراب کی ممانعت۔ اب یہ آ گیا عیسائیت میں شراب کی ممانعت، ہاں ہاں اور ہاں، یہ حوالہ بھی دیکھیں دیا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تھوڑا سا کہ کس کا حوالہ ہے، کس کا ہے کیا؟ یہ بائبل کا حوالہ ہے۔ بائبل کا حوالہ ہے، اچھا اچھا۔ اچھا بائبل بائبل میں جسے، تو یار آپ مجھے جتنا مرضی پڑھا لو، میں تو ان کی چرچ میں پڑھا ہوں، ان کی نہیں ان میں کے آپ کو ان ایک کا منٹ ایک ان منٹ کا ایک فیتھ منٹ کہتے ہیں پورا نہیں میری ہوتا۔ تھوڑی بات تو سن لیں، تھوڑی بات تو سن لیں۔ جی 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 اچھا بائبل جسے عرف عام میں کتاب مقدس بھی کہا جاتا ہے، میں زیر عنوان نظیروں کے لیے قواعد و ضوابط میں شراب اور مے کے متعلق لکھا ہے کہ تو وہ مے اور شراب سے پرہیز کرے، اور مے کا یا شراب کا سرک نہ پیے اور نہ انگوروں کا رس پیے۔ یہ ہے پرانا عہد نامہ گنتی باب 6 آیت نمبر 3۔ پھر اس کے ہاں علاوہ لوکا میں حضرت یوحنا کی پیش گوئی کے متعلق آتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا۔ یہ ہے نیا عہد نامہ لوکا باب 1 آیت نمبر 51۔ پھر اسی طرح تورات کی ایک کتاب اخبار میں زیر عنوان کہنوں کے لیے ضوابط میں لکھا ہے کہ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ تو یا تیرے بیٹے میں یہ شراب پی کر کبھی اوہو کبھی ہیما اجتماع میں داخل نہ ہو، تاکہ تو مر نہ جاؤ۔ یہ تمہارے لیے نسل در نسل ایک قانون رہے گا۔ اخبار باب 10 آیت 9 سے 10۔ اچھا یہ اب آپ کو میں بتاؤں یہ میں پڑھ کہاں سے رہا ہوں؟ جی جی۔ یہ لیں، یہ جناب ڈیلی فضل آن لائن، ڈیلی فضل، یہ کون سی چیز ہے بھائی؟ الفضل ہے جو ان کا جماعت کا ہے۔ ڈیلی الفضل۔ لائی مالک ہے ان کا یار، سامنے لکھا جائے 7 جنوری 2000۔ آپ کا میوٹ ہے راہ اپنا ابو بکر میر بھائی، آپ میوٹ ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہاں اچھا بلال بھائی میتھیو یار 27 چھوڑ سے دیں لے کے میتھیو کے، 29 میں تک بھی پڑھیے۔ ماٹر صاحب میتھیو کی بات میں نہیں کر رہا، میں کہہ رہا یار ہوں یار یار آپ نے یار اس بات میں حقیقت ہے آپ کہ نے ہماری گفتگو جب نہیں سنی مکمل تو چھوڑ دیں۔ اگر جی میں سن رہا بلال ہوں صاحب آپ میری کی سنو، گفتگو، بلال صاحب میری بات سنو۔ میتھیو 27 سے 29 پر دیکھیں، حضرت عیسیٰ نے شراب کا استعمال کیا ہوا ہے۔ یسو نے کہ عیسیٰ نے؟ حضرت عیسیٰ اور یسوع ایک ہی ہیں۔ ایک ہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہاں عیسیٰ جی، علیہ جو قرآن قرآن کے میتھیو عیسیٰ کی نے شراب کا 27 سے لے استعمال کے، میں لکھا ہے۔ قرآن میں نہیں لکھا ہوا تو اس کا مطلب یہ دفعہ ہو جاؤ، گیٹ آؤٹ۔ اب دیکھو یہ اللہ معاف کرے۔ یہ ہے ان کے لیے تب نا بھائی، اور آئندہ پلیز میری براڈ پہ مت آنا، تھینک یو۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ دنیا اور آخرت میں وہ عزت والے ہیں، عزت والے۔ جو اللہ کی نظر میں عزت والا ہو، کیا وہ شراب پینے والا ہوتا ہے؟ معاذ اللہ۔ قرآن خدا تعالیٰ اگر کہہ تو رہا ہے یہ کہ کہتا وہ نا کہ یار وہ جو بائبل میں جن کو مینشن کیا ہوا ہے وہ والے تو میں سمجھ سکتا تھا، وہ ڈفرنٹ، وہ والے تو میں سمجھ سکتا تھا، وہ ڈفرنٹ بات ہے۔ اس کا رد کیا ہے، دیکھیں نا اس کا رد کیا ہے قرآن میں کہ جو کہ ہر بندہ اپنے حساب ہے وہ خدا 3 ہے یا 3 میں سے ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر خدا تعالیٰ عیسیٰ اور اس کی ماں اور تمام انسانیت کو ہلاک کر دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ عیسیٰ اور اس کی ماں، یہ اس طرح کا بھائی میری طریقہ۔ بات سنیں بھائی میرے، دیکھو ابھی جو وہ کہہ کے گیا نا اس کے بدلے میں اگر آپ مرزا صاحب کو کچھ کہہ دو نا تو چیخیں نکل جائیں گی ان کی۔ یہی مسئلہ ہے نا ایمان، سر، یہی مسئلہ ہے۔ تو یہ ان کو دیکھو یہ بات کائنڈ ایڈ، سمجھنی میں چاہیے۔ صرف ایک چیز ایڈ کروں گا۔ آدھے لوگ لگے رہتے ہیں زور لگا کے کہ نہیں نہیں یہ وہ یسوع نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور اصل چیزیں اب باہر نکلنی شروع ہوگی۔ اب یہ سارے مانیں گے، جس طرح کمالات اسلام کل مانا تھا نا، اس طرح یہ بھی سارے مانیں گے کہ یہ ایک ہی ہیں، ہم۔ یہ ایک ہی شخصیت ہے۔ اور خود مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو محرف اور مبدل کتابیں ہیں، قرآن، یہ جو انجیل اور تورات، اور پھر قرآن بھی کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا۔
پیسوں کے عوض جو ہے نا کتابوں کو انہوں نے عصمت کے اوپر الزام لگا رہا ہے یار کہ وہ آپ لوگوں سے ایک معاذ اللہ۔ ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں سے نا آپ یہ بات نہ پوچھا کریں، کہ پھر لگتا ہے دل میرا بھی دکھتا ہے پھر۔ کائنٹ بھائی مجھے تو ایکسپیکٹڈ ہی نہیں تھا کہ یہ بندہ یہ کہہ دے گا، واللہ ہی میں روزے کے نہ مجھے پوچھا نہیں کریں پتا۔ نا، مطلب آپ خود آپ نے ایک دیکھا نا، ایک آپ کو بھی گناہ چلا گیا، اس کو تو گناہ گیا لیکن آپ کو بھی چلا گیا پوچھنے پہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کہتے ہیں کائن ہنٹڈ بھائی جب آپ مجھے خود بتائیں کہ ایک ایسے آدمی کو جس کے اندر نقص پائے، اب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات کریں، ہم کسی اور ایکس وائی زی کی بات کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس نے شراب بھی پی، اس نے زنا بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا، اس نے وہ بھی کیا، کائن سب اس انسان کو آپ نبی مانیں گے؟ وہ نہیں، اس کو کسی بالکل نہیں ایکس مانوں وائی گا، زی کی بات کرتے نہیں ہیں، مانوں گا نا، سیدھی سی بات ہے، تو نہیں مانوں گا۔ خدا تعالیٰ اس انسان کو ہماری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے بھیجے گا۔ نہیں، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، بائبل میں جو کریکٹر ایک ہے لیکن وہ کریکٹر شخصیت غلط پیش ایک کیا گیا، ہے، اس شخصیت سے جو عقائد جوڑے گئے ہیں نا وہ الگ الگ ہیں۔ وہ کریکٹر ہی الگ بن جاتا ہے نا۔ ہاں سمجھ آ رہی میری بات؟ نہیں شخصیت جیسے خدا تعالیٰ ہے، ہوں دنیا پوری مانتی ہے کہ کوئی ہے جو اس یعنی ایتھیسٹ کے علاوہ ہوں دنیا، بلکہ ایتھیسٹ بھی مانتے ہیں کہ کوئی فورس کے بارے میں وہ مانتے ہیں کہ کوئی فورس ہے جو بہرحال لیکن پتہ ہے ہم اسلامک اسکالرس نے باقاعدہ فرضی کریکٹر جو عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے پیش کیا، ایسے کر کے بھی لکھا ہوا ہے۔ نہیں، وہ دیکھیں اگر کسی نے لکھا ہے تو اگر معاذ اللہ کسی نے اس طرح کی فرضی کریکٹر نہیں، کو فرضی گالیاں دی کریکٹر جو ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے بنایا ہوا ہے بائبل میں، اس طرح کر کے لکھا ہوا ہے اسکالرس نے۔ نہیں دیکھیں فرضی ہے، دیکھیں نا ایک انسان خدا ہی نہیں ہے، خدا کا بیٹا بھی نہیں ہے، ہم تو یہ کہیں گے نا انہوں نے فرضی خدا کا بیٹا بنا لیا ہے، کس کو؟ ہاں ایک پاک نبی کو، ہاں، لیکن لیکن عیسیٰ اس علیہ کو السلام گالی کے نہیں نام دیں کے گے۔ ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ کہنے کا مطلب یہ، ان کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ تھے، ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے ساتھ جو ایک پورا کریکٹر ہی نیا بنا ڈالا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں وہ۔ دیکھیں نا میں بتاتا ہوں، دیکھیں یہی بات تو قرآن بھی کر رہا ہے نا کہ ہاں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ خدا بنا دیا۔ عیسیٰ تو خدا کا بندہ تھا، روٹی کا محتاج تھا، خدا کا نبی تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کیا کہ اس سے غلط عقائد و نظریات جوڑ لیے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پوری دنیا کے اندر خدا تعالیٰ کو کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی رب کہتا ہے، کوئی اس کو کس روپ میں مانتا ہے، کوئی کسی روپ میں مانتا ہے۔ ایک خدا تعالیٰ سے لوگوں نے مختلف نظریات جوڑ لیے کہ یہ خدا جو ہے یہ اس کی شکل اس طرح کی ہوگی، معاذ اللہ وہ اس طرح کا ہوگا، لیکن خدا ایک ہے، ایک شخصیت ایک ہے۔ نہیں اسی لیکن طرح جو مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ لکھ رہے ہیں کہ مطلب وہ شراب پیتے تھے، جی انہوں نے وہاں پہ یسو نہیں نا لکھا ہوا۔ بالکل۔ تو یہ تو ہاں کرانوی صاحب نے بھی نہیں لکھا ہوا نا، پوری بائبل السلام کے حوالے علیکم۔ انہوں نے لکھ دیے، لیکن نہیں میں عیسیٰ علیہ کرانوی السلام صاحب کی بائبل میں، بات عیسیٰ نہیں علیہ کر السلام بائبل میں۔ کرانوی صاحب کی میں بات نہیں کر رہا، میں تو مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کیا وہ کرانوی صاحب بھی پھر یہی کر رہے تھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو بات کر رہے تھے، جب وہ بائبل کے حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے بات کر رہے تھے۔ میں بتاتا ہوں کائنات صاحب، اگر تو السلام آپ نے، علیکم۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ بائبل کے اندر جو بائبل کتاب ہے، یہ بائبل نہیں، یہ انجیل کی بات کر رہے ہیں، یہ کتابیں خدا تعالیٰ کی طرف سے اتری، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیل ہو گئی، اور یہ انہی انبیاء کے اوپر اتری، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہی اتری، لیکن وہ تبدیل ہو گئی۔ ایک تو ہے کہ میں کسی ریفرنس کو کوٹ کروں کہ یہ چیز، جیسے میں کہتا ہوں کہ یار بائبل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے اس میں یہ بھی ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپیں، پردہ کریں، سر کو بھی اپنے کور کریں، ٹھیک ہے۔ ایک اگر کوئی بری چیز لکھی ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یار ہم تو یہ ہمارے پہلے تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن میں اس چیز کو لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو یا یسوع کو گالی نہیں دے سکتا، کیونکہ میں اس کو نبی مانتا ہوں، اس کے بارے میں برے لفظ نہیں بول سکتا۔ یہ کہہ سکتا ہوں اس کتاب کو محرف اور مبدل ثابت کرنے کے لیے کہ یہ دیکھو یہ چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، کیا ایک نبی یا ایک ایسا شخص جو خدا ہے یا جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ خدا کا بیٹا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کہہ سکتا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں، اچھا یا اچھا کانٹراڈکشن دکھائیں گے، اچھا یا یہ جو مجھے حوالہ نا ہے نا، پوچھنے دو نا یار، سائنٹیفکلی اپنے ایرر نا دکھائیں کیا گے نا۔ نام ہے، طارق چوہان صاحب، مجھے نا کوئی جی حوالہ دے رہا تھا کوئی اپنا احمدی نا، ہاں کہ پیر مہر علی شاہ ہے نا، اس ہاں زمانے میں جو مرزا صاحب نے باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کی بلکہ تعریف کی ہے،
यार हमें उससे क्या गरज कि किसी ने तारीफ की है वो बदतरीफी इतना की बड़ा है, नाम उनकी तारीफ क्यों कर रहा है, फिर समझ वो नहीं तो आता। ठीक नहीं अच्छा नहीं, हम देखें ना जो मिर्जा साहब की तहरीरात हमारे सामने मौजूद हैं, तो हमें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है कोई क्या कह रहा है। नहीं, हम ये तो ये जो है ना अच्छा स्पेसिफिकली ईसा कायन भाई अलैहिस्सलाम को लेकर जो काइंड भाई मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। सबसे पहली बात तो ये है कि तारक चौहान साहब, ये जो हवाला पेश किया जाता है ना, ये जो कल भी जिस पे बात हुई है, किश्ती इसके नूह वाला, हाँ हाँ इसके अंदर देखें, ये ईसाइयों को इल्जामी जवाब नहीं दे रहे। जैसे अभी बिलाल भाई भी बात कर रहे थे ना कि अगर आप तुरात का रेफरेंस दे के बात करते हैं तो वो बात अलग हो जाती है। यहाँ पे यानी मुखातब भी वहां पे मुसलमान लिखा है, हुआ है हजरत मुखातब भी ईसा मुसलमान है यहाँ पे अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा मुखातब। अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है। और फिर बड़ी बात यह है कि मुखातब ही मुसलमानों को किया जा रहा है कि यार मुसलमानों तुम्हारे नबी ऐसे नहीं है, हाँ तुम्हारे नबी ऐसे नहीं थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मुसलमानों को मुखातब है। फिर उसके बाद में आपको एक बात और बता दो, एक मिनट अब्दुल्ला, एक मिनट रुकी। उसके बाद एक दूसरी बात है कि मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है कि कुरान ने या का नाम तो हसूर रखा है लेकिन ईसा का नाम हसूर नहीं रखा। क्यों? क्योंकि ये हाँ किससे माने थे? कौन से किससे जी माने थे? हाँ, भाई कौन से एक ये किससे कि माने थे? शराब पीते थे, से माने दूसरी है मतलब कि गैर महरम औरतों से उनका मेल था। जी बिल्कुल। ये दो बातें अब लिखी हुई हैं अब ये उन्होंने। क्या इल्जामी जवाब दिया जा रहा है तौरात का हवाला दे के, या तौरात का जो है वो तहरीर जो है कोट करके ये बयान दिया जा रहा है कि कुरान ने जो है यह्या का नाम तो हसूर रखा है लेकिन ईसा का नाम हसूर नहीं रखा। क्योंकि ये किससे माने थे कि अल्लाह ताला इनका नाम हसूर रखता? ये किसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है और किसको ये जवाब दिया जा रहा है? मुसलमानों को। ये है असल बात। क्योंकि देखिए मैं परेशान इस बात पे हो रहा हूँ कि मुस्लिम स्कॉलर्स, एक सेकंड रुक जाओ ना यार अब्दुल्ला भाई, मैं परेशान इस बात पे हो रहा हूँ कि मुस्लिम स्कॉलर्स ने ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेके सिमिलर रेफरेंसेस क्यों इस्तेमाल किए हैं, यार ये समझ नहीं। कायन भाई जो मुसलमान जो स्कॉलर है ना जिन्होंने ये रेफरेंस कोड करके तौरात के या अंजील के ये बात की है, वो मैं ईसा यही कह अलैहिस्सलाम रहा का हूँ। नाम, हाँ नाम ईसा ईसा, चले अलैहिस्सलाम का ईसा लिया हुआ अलैहिस्सलाम का नाम भी लिखा होगा, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का नाम भी लिखा होगा, लेकिन उन्होंने रेफरेंस कोड किए अंजील के और तौरात के, और इल्जामी जवाब किनको दिया? क्रिश्चियन को। यहाँ पे मिर्जा साहब किसको जवाब दे रहे हैं? ये हसूर नाम कुरान ने नहीं रखा, ये जवाब किसको दे रहे हैं? क्रिश्चियन को या मुसलमानों को? है, डिपेंड करता है। वे तारिक चौहान साहब बताएंगे किसको दे रहे हैं भाई। पूछ लें, तारक चौहान साहब से पूछ लें। कि वो कुरान की बात कर रहे हैं, इंजील की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कुरान ने नहीं रखा, यानी जी कुरान जो कुरान जिसने भेजा है वो भी ये गोया जानता था कि उनके साथ ये किस्से मशहूर हैं, यानी उनको एक तरह का उन्होंने एंडोर्स किया है ना वो उन किस्सों को। ये तो माजल्ला उन्होंने अल्लाह ताला के ऊपर, कुरान के ऊपर भी बुहतान लगाया है कि माजल्ला यार अल्लाह ताला ने तारिक तस्दीक चौहान की है। साहब, तारिक चौहान साहब, ये हाँ तौहीन जी नहीं हुई? तौहीन हाँ नहीं हुई जी है? हैं। ये तौहीन नहीं हुई? और भाई तौहीन नहीं है, मैं कह रहा हूँ मिर्जा साहब ये समझते थे हजरत ईसा के मुतालिक, क्योंकि वो हजरत ईसा कह रहे हैं। ये क्या सही बात है, ये अच्छी बात है, या आप क्या वो कहते अगर वो ऐसा समझते थे वो तौहीन कैसे? वो अगर वो समझते थे कोई ऐसे ही है तो वो तौहीन तो ना हुई, वो तो फैक्ट हुआ ना। हैं? आप फैक्ट कैसे प्रूव कर सकते हैं? वो कुरान भाई मैं कौन सा प्रूव कर रहा हूँ? भाई मैं मिर्जा साहब की बात कर रहा हूँ कि वो ऐसा समझते थे, तभी तो वो कह रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे, उन्होंने ये नहीं कहा यसू पिया करते थे। वहां पे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी इससे मुराद वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिनका कुरान में जिक्र है, क्योंकि कुरान में तो यसू का जिक्र नहीं है, दैट्स द पॉइंट। ना इंजील में ये है हजरत पॉइंट, ईसा अलैहिस्सलाम कहा गया है। ये है पॉइंट कायन भाई। ये जो तारक चौहान साहब बात कर रहे हैं ना, ये है असल बात कि मिर्जा साहब ये मानते थे। हम भी यही कहते हैं कि मिर्जा साहब का ये अकीदा था, लेकिन मरज़ई जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये चौहान साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि मिर्जा साहब यानी यही मानते थे किरानवी ईसा साहब ने अलैहिस्सलाम जो के बारे लिखा में। हुआ है, किरानवी साहब ने तो कोई दावा नहीं ना किया वो 14वीं सदी के मुजद्दद हैं या खातमुल खुलफा हैं, या वो मिर्जा साहब ने ये दावे किए। बाकी उलमा ने जो भी लिखा है वो हमारे लिए डिस्कशन के नहीं है अब करो जरूरत बातें उसके आप, ऊपर। मैं क्या कर सकता हूँ? अपने अहमदी कह रहे ने, ये अपने अहमदी हैं तारिक चौहान साहब, कहते ने मिर्जा साहब मानते ने, लेकिन उन्होंने माने जा रहे ने और कह भी हाँ जा मैं रहे उनको ने। मानता हूँ, मैं कहता हूँ ये उनका ये वो ऐसा वो समझते थे, ये उन्होंने बयान किया है। सही और समझते अब थे ये गलत? कहना है कि नहीं नहीं यहाँ पे वो कुछ और, भाई वहां पे वो हजरत ईसा ही बता रहे हैं। और सही कायन समझते थे भाई, गलत समझते थे? और कायन भाई यही फर्क है, यही वो फर्क है कि आप जो बात कर रहे हैं ना, या ये जो बात करते हैं कि जो किरानवी रहमतुल्लाह ने भी ये बात लिखी है, फलां ने भी लिखी है। भाई मुस्लिम स्कॉलर ने जो बात लिखी है वो तुरात या अंजील के हवाले कोट करके और ईसाइयों को इल्जामी जवाब में वो बात लिखी है।
लेकिन उन्होंने मिर्जा वैसे साहब भी ने लिखी, अपना किसी को इल्जामी जवाब नहीं दे रहे, उन्होंने एक किताब वैसे ही लिख डाली इसमें, मिर्जा ऐसे साहब ही ने जनरल अपना में लिखी। मिर्जा साहब ने अपना अकीदा बयान किया है, ये है वो نہیں، फर्क। رحمت کرانوی صاحب نے جواب دیے. پہلے انہوں نے وہ اعتراض نوٹ کیا ہے، میں نے ساری کتاب پڑھی، میں نے پروگرام بھی کیا تھا. انہوں نے پہلے جو عیسائیوں کا اعتراض تھا نا وہ لکھا ہے، پھر اس کا جواب دیا ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے ویسے ہی کوئی مسلمانوں سے نہیں وہ بات کر رہے، وہ عیسائیوں سے بات کر رہے ہیں. ان کا پہلے اعتراض لکھتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں. چوہان صاحب مجھے بتائیں ہاں، کہ وہ کیوں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا برا کیوں سمجھتے تھے، کون کیا وجہ ہے؟ کینڈیڈیٹ صاحب ایک منٹ دے یار دیں. برا نہیں سمجھتے تھے، وہ برا ہی فیکٹس سمجھتے تھے بیان نا کر یار، رہے یا ہیں. تو یہ اب یہ نہ بولو طارق چوہان صاحب آپ بھی چاچا برا ہی سمجھتے تھے، کیا کر رہے تھے؟ تو پاک صاحب سمجھتے تھے. آپ جو مرضی سمجھیں، وہ برا سمجھتے تھے. میں کہہ رہا ہوں یہ ان کے لیے فیکٹ تھے، ان کے لیے فیکٹ تھے آپ کہہ جو رہے انہوں نے فیکٹ بیان ہے. کیے. اچھا، آپ اس کو برا سمجھے یا اچھا ماشاء سمجھے، اللہ. فیکٹ تو یہی ہے نا، اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. اس کے فیکٹ اوپر ہے. کوئی پردہ پار ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یا ایسے ہی دیکھو انہوں نے بیان مسلمانوں کیا. وہ کہہ رہے ہیں فیکٹ ہیں، سوچو ذرا کی کر ابھی رہے ان کے لیے ایسے فیکٹ کینڈیڈیٹ صاحب میرا وہ سوال کہتے ہے ہیں آپ مجھے سے اللہ نے ایک. بتائیں ساری چیزیں. کینڈیڈیٹ حضرت صاحب عیسیٰ مجھ سے ملنے آتے ہیں کئی دفعہ، ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے گائے چوہان کا صاحب گوشت کسے کھایا اور ایک ہی بھی ایک پیالے میں. منٹ دے دیو. یار یہ ٹھہر جو بھائی، اسی گالتے کر لی، تسی بات کال کر لینا، کوئی اسی بھجے تو نہیں جا رہے. میں انہوں کو ایک سوال پوچھنا ہے. میں یہ کہہ رہا نہیں کائنڈ میں ہارٹڈ کس ویلے بھائی، کا انتظار کر رہا ہوں. مرزا صاحب تو کا علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایسا تھا، وہ تو کہتے ہیں مجھ سے وہ ملاقات کرنے آتے ہیں کشف میں. یار وہ بے شک ملاقات کرتے ہوں، لیکن ایک طرف کی کہہ رہے ہیں یار. کہ آپ ان کو جو مرضی کہیں، بہرحال یہ فیکٹ ہے بہرحال. بہرحال چلے آپ عبداللہ ان کو کو اچھا ٹائم دے سمجھیں دیں. یا برا سمجھیں وہ آپ اچھا کی میری مرضی بات سنیں، ہے، یہ فیکٹ ہے بہرحال. طارق چوہان بھائی، عبداللہ کو بھی ٹائم دے دیں. اور کائنڈ بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ طارق چوہان صاحب کو جو مرضی گالیاں دیتے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ مرزا صاحب یہ طارق چوہان صاحب سچ بیان کرتے ہیں. یہ ہے وہ وجہ کہ جو طارق چوہان کو بھی وہ گالیاں دیتے ہیں. عبداللہ بات کرو یار. ستیاناش ہوئے. جی کینڈیڈیٹ صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کل آپ نے جتنی بار بھی ادھر کمالات اسلام سے یہ سوال کیا کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب یہ مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شراب پی؟ کیا انہوں نے اس بات کا آپ کو جواب دیا؟ کہہ رہے ہیں، بتایا انہوں نے، ساری تحریریں مجھے پڑھ کے سنائیں گے جتنی اچھی باتیں لکھی ہوئی. انہوں نے نہیں جواب دیا. نہیں، اس بات کا اور انہوں نے دیکھیں، جواب دیا. اس سوال کا، اس معین سوال جو یہ معین سوال کہتے آپ نہیں کر رہے مانتے، تھے، وہ کہتے اس نہیں کا انہوں نے مانتے. کوئی ہاں، جواب نہیں 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 دیا. نہیں 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 میں آپ کو بتاتا ہوں جی، جواب دیا ہے میں نے پوری نہیں ریکارڈنگ انہوں نے کی نہیں، ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ نہیں ایک منٹ مانتے میری تھے. بات جو بات کر رہا سنیں، تھا میری نا، بات وہ سنیں. انہوں نے میری یہ بات کہا سنیں. ہے کہ ہیلو، انہوں نے میری بات سنیں. کمالات نے آپ کو یہ کہا ہے، نہیں کمالات یہ جو میں آپ کو عیسیٰ بتاتا ہوں نا علیہ یار، میں آپ کو السلام بتاتا ہوں. کے عبداللہ عیسیٰ عبداللہ علیہ میری السلام بات کے سنو. متعلق وہ بیان کرو. عبداللہ میری بات سنو، میں بتاتا ہوں. کل جواب دیا ہے، بالکل وہاں پہ دیا ہے، ریکارڈنگ پہ ہے، میں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے کہ ایم جی صاحب نے اور جواد صاحب نے، انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ جتنی بھی حرمت والی آیات قرآن میں آئی ہے نا، یہ ساری مدنی ہیں، اور اس سے پہلے شراب کی حرمت نہیں تھی، تو اگر پیتے بھی تھے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے؟ یہ جواب دیا تھا جی انہوں نے. خیر صاحب اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو مجھے یاد ہے. یہ انہوں نے مینشن ضرور کیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مینشن کیا تھا کہ مرزا صاحب کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں تھا. او بھائی یہی تو کہنا چاہ رہے تھے انڈائریکٹلی آپ کو کہ بھائی اگر مرزا صاحب مان بھی رہے ہیں تو نہیں سمجھ نہیں لو کہ نہیں، پہلے یہ ایک بار ممانعت بھی نہیں انہوں تھی. نے نہیں کہا نہیں، یہ کہا تھا کہ وہ کہ مرزا صاحب کا یہ عقیدہ نہیں تھا. یہ بھی کہا ہے وہ، کیونکہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو وہ ساری باتیں جو مرزا صاحب نے اچھی لکھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. او یار اچھی اچھی وہ جو لکھی ساری ہوئی نا، ابھی یہ تو نہیں بعد جو انہوں میں نے ساری باتیں پڑھ کے سنائی ہیں، اس کا اس ریفرنس سے کوئی تعلق انہوں تھا؟ نے اس بات کا اپنی ڈیبیٹ کوئی میں تعلق آپ نے نہیں تھا. جتنے بھی سوالات کیے اور آپ نے یہ معین سوال ان سے بار بار کیا، اس کا انہوں نے ایک دفعہ بھی انکار نہیں کیا اور یار کہ مرزا صاحب نے، یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، یہ نہیں مرزا مانتے تھے. مرزا صاحب نے جو ساری انہوں نے اچھی ایک باتیں دفعہ بھی لکھی یہ ہیں نا، نہیں کہا. مرزا صاحب نے جو ساری اچھی باتیں لکھی ہیں جو اسلام کے اندر موجود ہیں، مثال کے طور پہ جی انہوں نے شراب کی یہاں پہ جو ممانعت دی ہے نا، شراب کی برائیاں جو پیش کی ہیں، بڑی اچھی بیان کی ہے. میں بھی کہتا ہوں بڑی اچھی بیان کی ہے، اسلام بھی بیان کرتا ہے. لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ بات کی ہے مرزا صاحب نے، بھائی یہ اسلام کہاں اجازت دیتا ہے؟ نہیں، دوسری جگہوں پہ جہاں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریفوں کے پل باندھے ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں میں پڑھ کے ہاں وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے میں افضل ہوں. ہاں، یہ لکھا تو ہوا ہے. بہرحال وہ ثابت کرتے ہیں اور چیز کو. وہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں بزرگ نے بھی ایسے کوٹ کیا بائبل کو، تو وہ یہ نہیں کبھی بھی بولیں گے کہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شراب پی. ہاں، یہ کہ کوئی مانتے تھے مسلمان وہ. یہ عقیدہ نہیں رکھتا، ہاں یہ کوئی مسلمان نہیں ہم یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو شرابی تھے، معاذ اللہ، یہ عقیدہ ہے مرزا رکھتا. صاحب کا. جی
لیکن کوئی بھی مسلمان اسکالر جو بات کرتا ہے نا وہ ایک الزامی جواب دیتا ہے شریف کرسچن کو. صاحب ایک دفعہ بائبل کو پڑھتے ہوئے جو ہے گانا گا رہے تھے، پتہ نہیں بائبل کو پڑھتے ہوئے کہیں گانا گا رہے تھے، شرابی کبابی، میں پتہ نہیں، میں کہا ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ہاں، اور ابھی یہ جو میں نے آپ کو الفضل کا جو حوالہ پڑھ کے سنایا تھا، ایک منٹ عبداللہ ایک منٹ، یہ ابھی جو میں نے آپ کو الفضل کا حوالہ پڑھ کے سنایا تھا یہ 7 جنوری 2020 کا اخبار ہے، اور اس کے اندر یہ مضمون چھپا ہوا ہے کہ دوسرے مذاہب میں شراب کی ممانعت، اور اس کے اندر انہوں نے تورات کے حوالے کوٹ کیے ہوئے ہیں کہ تورات بھی جو ہے وہ شراب کو منع کرتی ہے، حرمت بیان کرتی ہے. اب بتائیں یہاں پہ یہ جو تضادات ہیں ان کا کیا کریں گے؟ رات نہیں منع دیکھیں، ضرور کرتی میں ہے آپ کو لیکن بتاتا ہوں، بائبل میں انجیل نے علاوہ بھی ہے نا. انجیل نے شراب پی کر متوالے ہونے سے منع کیا ہے، انجیل نے شراب کو منع نہیں کیا. آپ پولس کی تعلیم بھی دیکھیں نا، اس نے یہی کہا ہے کہ شراب پی کر جو مت ماری جاتی ہے نا، بہت زیادہ ڈرنک ہو جاتا ہے، اس چیز کو انہوں نے ناپسند کیا ہے. یہاں میں سویڈن میں رہتا ہوں، یہاں پہ شراب پینا بری بات نہیں ہے، ہر محفل میں پیتے ہیں، اچھا لیکن ڈرنک چوہان ہونے صاحب، کو وہ برا جو وہ سمجھتے ہیں. جو وہ جو مسرور صاحب نے کچھ کہہ دیا تھا، کچھ کہا تھا نا اس طرح کا ہاں، ڈرنک کر کے مسعود صاحب نے کہا تھا، ہاں انہوں نے کہا تھا وہ حضرت عیسیٰ نے کوئی نہیں آپ بتانا، انہوں نے شراب پی کے یہ اچھا بات کہہ دی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ قائد بھائی ذرا ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. ابھی جو میرا نیٹ بند ہو گیا تھا نا، یہاں پہ ہمارے ایمرجنسی کا پھر سائرن باجی ہے کہ میزائل حملہ پھر ہوا ہے اور ہمیں باہر کدھر نکلنے کے لیے کہا ہے دبئی میں. کدھر دبئی میں دبئی میں. کہ دعا کرو یار صحیح ہو جائے حالات یار، کی ہو گیا جی یار تسی فرینچ پہ ہو. یہ وہاں شفٹ ہونے کا سوچ رہا ہے، کیا کائنڈ تھنک لائک منی لے رہے تھے، جنگ لگ گئی. کیا ہوا؟ میں کہ تم وہاں شفٹ ہونے کا سوچ رہے ہو، وہاں جنگ دبئی لگ گئی. سیکیور ہے یار، دبئی کو کچھ نہیں ہوتا. اچھا پھر یار ایک بات اور میں بتاؤں آپ کو کہ کل انہوں نے ایک آپ کو الزامی جواب بھی دیا تھا قائد بھائی، اس کے اوپر آپ نے غور کیا تھا؟ پتہ نہیں کہہ رہے ہیں ساری، میں پہلے تو وہ آپ تحریر کو بتاتا سنائیں ہوں گے مجھے. میں آپ کو بتاتا ہوں کل انہوں نے آپ کو الزامی جواب یہ دیا تھا کہ جو مسلمان جو ہے نا وہ ایک نبی کے بارے میں مانتے ہیں کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے تھے. ہاں جی ہاں جی. یہ انہوں نے آپ کو الزامی جواب دیا تھا کہ مسلمان بھی یہ بات مانتے ہیں. دیکھیں کتنی ارریلیونٹ یہ بات ہے، ایک فضول بات ہے جو اس کو ذکر کرنا خام خواہ. کس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ بات کرنی ہے؟ یہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے آپ ہیں. مجھے بتائیں، آپ کا نہیں تھوڑا سا دماغ ہلتا؟ انہوں نے کیوں پوچھا تھا یہ سوال؟ آپ کیا؟ بتاؤ نا، انہوں نے یہ کیوں پوچھا تھا؟ کل یہ جو الزامی جواب آپ کو کیوں دیا تھا؟ کیا کون سا انجامی جواب؟ یہی کہ مسلمان بھی مانتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کوئی نبی کے بارے میں کہ کوئی 3 جی جھوٹ بولے تھے. کوئی ایک نبی ہے جنہوں نے 3 جھوٹ بولے تھے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے نبی تھے جن کے بارے میں انہوں نے الزامی جواب آپ کو دیا. انہوں نے بولا تھا یہ بات؟ ہاں بالکل، ریکارڈنگ میں. کتنے سی یار، میں ادھر ہی تھا، آپ بھی ادھر ہی تھے، اس وقت بولا تھا انہوں نے. اچھا، ہاں انہوں نے کیوں بولا تھا؟ آپ کی نظر آپ بھی بتا دو کیوں بولا تھا. جی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے. کون سے 3 جھوٹ بولے تھے جی؟ وہ مرزا صاحب نے خود بھی اس کا ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. اور مرزا ہاں صاحب کہتے ہیں بالکل. کہ یہاں پہ قذف جو ہے، یہ قذف جو ہے توریہ کے معنی میں آتا ہے، اور توریہ کہتے ہیں کہ کسی بات کو اس انداز میں بیان کرنا کہ وہ جھوٹ لگے، لیکن وہ جھوٹ ہوتا نہیں. اور یہ 2 واقعات قرآن کے اندر بھی موجود ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے نا تو جو کلاڑا ہے نا وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، اور جب انہوں نے کافروں نے آگے پوچھا کہ بتوں کو کس نے توڑا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پہ یہ کلاڑا پڑا ہے. یہ قرآن کے اندر مینشن ہے. اب بتائیں یہ جھوٹ ہے؟ یہ کوئی جھوٹ تو نہیں ہے نا، یہ اس میں جھوٹ ہے. جھوٹ کیا ہے؟ پھر ہاں. دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جب اپنے ساتھ جانے کے لیے بولا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا. یہ بھی قرآن کے اندر مینشن ہے. کیا ہاں، یہ جھوٹ ہے؟ یہ بھی جھوٹ نہیں ہے. اور تیسری بات ہے کہ انہوں نے سارا کو اپنی بیان کہا تھا، وہ قرآن کے اندر مینشن نہیں ہے، لیکن اس کا میں جواب دے سکتا ہوں، اور مرزا صاحب نے بھی دیا ہوا ہے. 2 جو جھوٹ کہتے ہیں یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بولے ہیں، وہ تو قرآن کے اندر مینشن ہے. تو لیکن کیا مجھے قرآن کے اندر حیرانی جھوٹ ہے مینشن ہے؟ کہ مرزائی اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں، یعنی ڈیفینڈ کس کو کر رہے ہو؟ کسی اور نبی کے اوپر تم نے تہمت لگانے کے لیے، مطلب کیا کرتے ہو؟ یہ بات یہاں کرنے والی ہے بھلا؟ حیرانی کی بات. اب یہ دیکھیں نیچے دانی آنٹی پوچھ رہی ہے تو بتاؤ نہیں لکھا ہوا. بھائی میں بتا تو رہا ہوں کہ قرآن کے اندر یہ 2 جھوٹ لکھے ہوئے ہیں. آپ کہیں کہ قرآن کے اندر جھوٹ لکھا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ بڑے بت کے اوپر رکھ دیا، کندھے کے اوپر کلاڑا رکھ دیا، اور جب انہوں نے کافروں نے آگے پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں پتا، یہ اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پہ یہ کلاڑا پڑا ہے. یہ قرآن کے اندر جھوٹ منسوب ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے بولا کہ چلے ہمارے ساتھ تو ابراہیم نے کہا کہ میں بیمار ہوں. یہ بھی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. تو کیا قرآن کے اندر جھوٹ لکھا ہوا ہے؟
ये है इनका वो जो दिमाग है ना, ये बिल्कुल सुन कर दिया गया ये मर्दाइयों का, मतलब समझते नहीं है यार, सोचते नहीं है। यार उन्होंने अगर ये कहा है ना झूठ लेकर, आप पूछेंगे तो उन्होंने कह भी देना यही, नाउज बिल्ला, मैं आपको बता दूं। अब वही वो तो कह कह रहा हूँ ना देते कि हैं, मतलब ये कह देंगे कुरान के अंदर भी झूठ लिखा हुआ है, माज़अल्लाह तो माज़अल्लाह कोई बड़ी अस्तगफिरुल्लाह। बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम, इट्स नॉट अ बिग डील। काइंड हार्टेड, आप दोबारा सवाल करना उनसे जाके कि क्या मिर्जा साहब ये मानते थे कि अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम ने अच्छा, शराब पी? वो दानी आंटी का दिमाग देखे, वो फिर इसका वही पूछ जवाब रही तो है। हाँ और नहीं में है। ओपन आई भाई, आपने देखे, आप इनका दिमाग देखे कि मैं बता रहा हूँ कि कुरान के अंदर ये दो चीजें लिखी हुई है, वो फिर पूछ रही है कि बुखारी का बताओ, बुखारी का बताओ। बस वो उनका एक है ना अच्छा, प्रोसेस, उसके हिसाब से चलना होता है उन्हें। काइंड हार्ट साहब, जब आप उनसे सवाल कर रहे थे ना, तो देखें उनका तरीक क्या था, ऐसे कि कुछ कुछ नन्ना नन्ना सा बच्चा है और खुद वो अपने बहुत बड़े कोई टमने पे चढ़े हुए हैं। भाई आप एक अडल्ट अडल्ट से बात कर रहा है, ये कोई तरीक था उनका? मुझे तो इंतहाई बुरा लगा उसका तरीक, जिस तरीके से वो आपको कर रहा था। मतलब इंटिमिडेशन है ये एक तरह की, कि अगले को आप ना हकीर समझ रहे हैं और खुद उसको आप समझा रहे हैं, जैसे बात भी एक डायलॉग आप कर रहे हैं। यार मेरे दोस्त, ये बातें मुझे अफेक्ट नहीं करती, जीरो अफेक्ट करती है मुझे ये बातें, कोई मुझे जो नहीं, वो मर्जी आपको नहीं ऑफेंड करती, मुझे पता है, मेरे भाई लेकिन बोले, मुझे ये लग जो रहा था मर्जी कि कहे, जो ये मर्जी कहे। कितना बुरा तरीका है ये किसी के साथ बात करने का, इस तरीके से कि अगले को इतना दबा दो, ये उधर से वाला दे दो, उधर से वाला दे दो, उधर से वाला चलता दे रहे, दो। कोई मसला नहीं। हाँ, मतलब एक आपने एक नॉलेज के लिए आपने इसके सवाल किए, उसका जवाब ये है। अब वो कितना लंबा वो पढ़ के सुना रहे थे आपको कि मिर्जा साहब ने ये लिखा है, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं किया गया। जो क्वेश्चन है उसको मुझे कितनी इस देर बाद कंसर्न उन्होंने, नहीं वो है। 3 लाइनें थी वो पढ़ने के लिए, उन्होंने 2 सफ़े पढ़े पहले। अब ये दूसरा सवाल भी उनसे पूछ लेना, ये वाला, ये एक तो यहाँ पे भी मुसलमानों को मुखातब किया है, बिल्कुल साफ सुथरा मुसलमानों को मुखातब किया है। दूसरा, जो कुरान ने या का नाम तो खसूर रखा है, लेकिन ईसा का नाम खसूर नहीं रखा, क्योंकि ऐसे किसे माने थे ये नाम रखने के लिए? ये किसको जवाब दे रहे हैं जी मिर्जा साहब, और क्या अकीदा बयान कर रहे हैं यहाँ पे मिर्जा साहब? पूछ लें किसी मर्जी से जी। बिब्लिकल बार उन्होंने जवाब क्या दिया, थिंक लाइक मिलियनेयर, काइंड भाई थिंक अभी लाइक मैंने मिलियनेयर, गाली दी है। पा मेरी गल सुन, उन्होंने जवाब यही दिया था कि ये बिब्लिकल रेफरेंस से बात की। ओ यार आई डोंट नो, तू दोनों की बातें कहता कर है? जाते हैं कुछ यार, वो दोनों बातें कर जाते हैं। अभी ये व्हाट्सएप क्या कह के गए हैं, क्या कह के गए जो तूने उठा के फेंका है? मैंने तूने ही फेंका है यार वाटर को। वाटर कौन था पता नहीं है? वाटर कौन? वाटर, वो तो चवल आदमी है यार, वो जो हरकतें करके गया, चवल ही करके। यार बिब्लिकल रेफरेंस, आज तुझे बिब्लिकल रेफरेंस कह रहे हैं, कल किसी को वो कह देंगे यार, कल इतवार है। वाटर जो है, मुझे नहीं समझ आई वो क्यों कह के गया ऐसा। शायद वो हकीकी अकीदा बयान करके गया है, पता नहीं क्या है। ओ यार मैंने कोई गाली दी अभी पिछले 2 मिनट में? नहीं, आप तो बोले नहीं। पार्टी के हराम यार, उसने क्यों ऐसे, वाटर ने ऐसे नदी गल की थी। काइंड हार्टेड साहब, अच्छा, आवाज आ रही वाटर है? को छोड़े, वो ऐसे ही है, उसको क्या कौन है? फायदा है बकदया करना उसके ऊपर। वाटर मेन तो बात बस ये है, काइंड हार्टेड साहब, एक बात है कि बिब्लिकल रेफरेंसेस में ये लिखा हुआ है, एक ये बात है, और एक ये बात है उनको मानना, उनको अकीदा बनाना। इनको यानी बिब्लिकल रेफरेंसेस में जब मिर्जा साहब ये कह रहे हैं कि कुरान ने हजरत ईसा, लेकिन हजरत याहिया का नाम हसूर रखा है। हसूर का मतलब होता है कि ऐसा शख्स जो एक किले में महफूज है, यानी वो इस तरह के काम नहीं करता, औरतों से मेल करना, शराब पीना, इस तरह की बातें। तो उन्होंने कहा हजरत याहिया का तो कुरान ने हसूर कहा है, हजरत ईसा को नहीं कहा। और उसकी वजह उन्होंने बताई कि ये इस वजह से कि उनके मतलब ये किस्से मशहूर थे। तो अब यहाँ वो इंजील की बात तो नहीं ना कर रहे, वो कुरान की बात कर रहे हैं कि कुरान ने नहीं रखा नाम। तो जाहिर इसका मतलब है कि वो ये उनका अपना बिलीफ था, ये इसी वजह से नहीं रखा। इंजील की तो नहीं बात हो रही यहाँ पे, ना ईसाइयों को बताया जा रहा आप बताएं, ये इतनी अजीब अजीब बातें लिख के फिर उन्हें अच्छी बातें काहे को लिख दी उनके बारे में? है। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि आप उनको जैसे मर्जी जज करें, आप उनको अच्छा समझें या बुरा समझें, ये उनके बिलीफ थे और वो समझते थे, उनका कहना था कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये इल्म दिया गया है। तो आप उसको अच्छा समझें या बुरा समझें, वो आपकी मर्जी है। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा,
ओ भाई मैं ये बात नहीं कर रहा. यारा मेरा तारिक चौहान साहब से ये सवाल है कि एक जगह अगर उन्होंने अच्छी बातें की हैं तो अच्छी बातें क्यों कर दी जब बुरी बातें की हैं. तो मैं यही कह रहा हूँ ना, ये आप इसको इवेलुएट कर रहे हैं कि ये बुरी बातें हैं. मिर्जा साहब के मुताबिक ये बुरी बातें नहीं हैं. आप कह रहे हैं ये बुरी बातें हैं. उन्होंने फैक्ट्स बताए हैं जो वो समझते थे, उनको पता है. बिल्कुल. तो सर वो तो कहते हैं शान में बहुत अफजल है, थोड़ा अफजल है, बहुत अफजल अपने आप को वो कहते हैं हज़रत ईसा से. एक और मिसाल काइंड डॉक्टर साहब, एक और मिसाल, आप ये बात मैंने सारे रेफरेंसेस में ये लिखा हुआ है इस बात पे मुतफिक हैं कि मिर्जा साहब जो है ईसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बड़े अफजल हैं. और उसकी वजह पता क्या बनाते हैं? हाँ, वजह ये बताते हैं कि वो क्योंकि ये रसूलुल्लाह के मसीह हैं. बिल्कुल. मिर्जा साहब ने यही बात बताई, उन्होंने भी यही बात बताई है कि क्योंकि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल से अफजल हैं. मिर्जा साहब कहते हैं, मिर्जा साहब अबू बकर से भी अफजल हैं. वो कहते हैं मैं उम्मत में कामिल तरीन शख्स हूँ, कोई और नहीं. अच्छा, मेरी आवाज आ रही है काइंड डॉक्टर साहब? देखें, मिर्जाई तो कहते हैं ना, मिर्जा साहब तमाम अंबिया से अफजल हैं सिवाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके तो वो बराबर हैं. लेकिन मिर्जा साहब ने बहरहाल ऐसा नहीं लिखा हुआ. ये तो जलसा साहब ने तकरीर में उन्होंने लिखी थी कि तमाम अंबिया से अफजल है मिर्जा साहब. तो ये तो एक गलत है. मूसा अलैहिस्सलाम से कंपैरिजन नहीं किया आपने, ईसा अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा है. हज़रत ईसा से वो उन्होंने कहा मैं अफजल हूँ, शान में बहुत अफजल है. लेकिन क्योंकि वो मसीह मानते थे ना, वो मूसा अलैहिस्सलाम के मसीह मानते थे उनको, ईसा अलैहिस्सलाम को, कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के मसीह थे. उन्होंने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह भी हैं खातम के वक्त के. लेकिन वो कहते हैं चूंकि मैं और ये अपने आप को, ये कहते हैं चूंकि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा खुद हूं, इसलिए मैं उनसे अफजल हूं. लेकिन ये बात सेंस नहीं बनती. काइंड डॉक्टर साहब, लेकिन एक और बहरहाल ये मिसाल, मिर्जा साहब ने बयान की है, आप इसको माने या ना माने वो आपकी मर्जी है. बहरहाल उन्होंने बयान किया है ऐसे. काइंड डॉक्टर साहब, इसमें एक और मिसाल ये है कि आप मानते हैं ना कि बिब्लिकल रेफरेंसेस में ये लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं. हाँ, उधर तो यार बहुत कुछ लिखा है, उधर आप छोड़ दें. उधर की बात आपने जो कितने नहीं, references आप लिखे, तो आप ये तो नहीं मानते ना कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं. ये तो बहरहाल उनके पैरोकारों ने वो लोग किया हुआ. वो तो मिर्जा साहब ने तो नहीं ऐसा कहा हुआ मैं हज़रत नूह से अफजल हूं.
साहब ने कहाँ लिखा है कि मैं सब नबियों से मिर्जा साहब ने कहाँ लिखा है कि मैं सब नबियों से मिर्जा साहब ने कहाँ लिखा है? ये तो उन्होंने लिखा मैं कभी मूसा कभी ईसा कभी या हारून याकूब हूँ मैं इब्राहिम हूँ नस्लें मेरी बेशुमार। मसला ये है कि अगर तो मिर्ज़ा साहब ना देखें, बात ये है अबू बकर की साहब, अगर तो मिर्ज़ा साहब ये तमाम इमाम महदी की जो हदीसें हैं ना उनको वो रद्द नहीं करते, उनको वो बिल्कुल एक नहीं उनको साइड पे कर देते, कहते हैं ये गलत है सारा, तो फिर तो एक हदीस जरूर मिलती है कि जो महदी सारी पे सारी सुनते लें फिर एक जो है एक जरूर मिलती है हदीस जिसमें क्या है इमाम महदी के बारे में लिखा है कि वो आएंगे तो कहेंगे जिसने ईसा को देखना है मुझे देख ले, जिसने मूसा को देखना है मुझे देख ले। इमाम महदी आके अनाउंस करेगा ये हदीस नहीं है, ये कोई हदीस नहीं ये हदीस है, नहीं कोई हदीस मैं निकाल दूंगा आपको भाई, कोई हदीस नहीं है। ये किसी का कॉल है जो मिर्जाई पेश करते हैं अक्सर, लेकिन हदीस कोई नहीं है। भी है मेरी भेजी भी है, देखता हूँ जाके देखूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं उनका तो इमाम महदी और है, तसव्वुर भी और है, वो तो मिर्जा साहब के कितने आ गए। सही है भाई, ठीक है। उन्हें शिया हज़रात की किताबों का हवाला पेश करते हैं। हाँ, ये जो इमाम बाकर की है ये भी शिया वालों की है ना, लेकिन वो मिर्जा साहब ने कहा है कि वो दुरुस्त है, तो मिर्जा साहब कहते हैं मुझे हक है, मैं जिसको मर्जी दुरुस्त कहूं, जिसको मर्जी गलत कहूं। तुसी जल्दी इस्लाम कबूल करने लगता है इस्लाम ही कबूल किया मखदूश और मजरूह। जी उन्होंने खुद कहा है कि मेरी बुनियाद इल्हाम है, वो कुरान है, और हम सिर्फ उन हदीसों को पेश करते हैं जो मेरे दावा की तायीद करती हैं, बाकी रिजेक्ट करते हैं। मैं पेश करता हूँ, बिल्कुल। हर एक जी रूप खुदा की कसम उन्होंने कहा है, हर एक जी रूप को मुझे करना दिया है कुरान के मुआरिफ समझने में। तो मिर्जाई कौन सा कुरान लेकर फिर रहे हैं जब मिर्जा साहब का कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल यानी 1400 साल में जितने भी मुहद्दिस मुफस्सिर उलमा अब्दाल गुजरे हैं उनकी मिर्जा साहब के सामने जीरो से मिर्जा साहब का कहना है, क्योंकि वो उम्मत में सबसे अफजल हैं, इसलिए कुरान। और इससे पहले किसी ने कहा भी नहीं कभी कि मुझे कुरान का इल्म दिया गया, मुझे वही बारे की तरह किसी उम्मत में किसी मुफस्सिर ने बात की। हजरत बिल्कुल
और दूसरे है कि मिर्ज़ाई तो इतने बेअक्ल हैं, डॉक्टर असरार को पेश करते हैं जिसने कहा वो कज़्ज़ाब और दज्जाल है मिर्ज़ा गुलाम है, उसकी ये पेश करते होते हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना, जितनी की भी ये पेश करते हैं ना, वो उन्होंने सारों में मिर्ज़ा साहब को कज़्ज़ाब ही कहा है। ये इन लोगों को शर्म नहीं आती, उनकी बातें पेश करते हैं, क्योंकि मिर्ज़ा साहब की पेश नहीं ना कर सकते, उससे घबराते हैं, रूहानी खजान से बात नहीं होती, बाकी उलमा की बात करते हैं जिनको मिर्ज़ा साहब ने रिजर्व की है। यही तो मैं कहता हूँ ये मुनाफिकत है। मिर्ज़ा साहब ने जो लिखा या तो वो माने आप, अगर आपको शर्मिंदगी है तो मिर्ज़ा साहब चले, अगर आप समझते हैं कि उन्होंने गलत बातें लिखी हैं तो आप छोड़ें उनको, फिर उनको लेगी क्यों पकड़ रहे हैं, उनके नाम पे खिलाफत जारी की है, तो उनकी बातों से आपको घबराहट होती है मिर्ज़ाइयों को। बिल्कुल, यानी आप अपना बिलीव जो है वो आप उसका इजहार करते हैं, ये दीनी गैरत का मामला होता है। मैं भी करता हूँ, मिर्ज़ाइयों की तकलीफ है, ये क्यों मुनाफिकत है? खामखा कहना जी नहीं। अब जो मिर्ज़ा साहब ने वो जो दाफिल बला में वो सारे बात लिखी हुई है, फतह मसीह के मुकाबिल पर जो बातें की हैं, मिर्ज़ाई कहते हैं इंजील में ये लिखी नहीं, लिखी हुई, दिखाओ कहाँ लिखी हुई। जी जी, हाँ, हम्म, हम्म, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और आपको हैरानी होगी कि ये जो लिखी ना निके बशीरे ने सीफुल मेहदी, इसके ऊपर जो इतराज़ है, इसका जो उसने जवाब दिया है, यानी मैं इनकी अकल पे दंग हूँ कि जवाब में मिर्ज़ा साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम इन्होंने लिखा हुआ थी वो नामहरम औरतें उनकी टांगें दबाती थी, इसके ऊपर इतराज़ किया गया इनके ऊपर कि इन्होंने ये ऐसा लिखा है। इन्होंने उसको जस्टिफाई करने के लिए एक ज़ईफ़ हदीस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तोहमत लगा दी। दूसरी जो दलील पेश की है वो यही वाली कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उनके साथ भी कोई कंची नहीं थी, उसने ये किया। यानी जिस चीज़ को मिर्ज़ा साहब ने रिजेक्ट किया और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, उनको ये जस्टिफाई कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं मिर्ज़ा साहब। हाँ हाँ हाँ, ये लोगों को बिल्कुल समझते हैं कि कोई पढ़ता पुढ़ता तो है नहीं, ऐसी जबरदस्ती करती है। यानी आप मिर्ज़ा साहब को जस्टिफाई करने के लिए कि वो अपनी टांगे दबाया करते थे, नामहरम औरतें थे, आप हज़रत ईसा की मिसाल देंगे कि उनको भी एक शुआइशा ने उनके पाँव पे इतर मरा था, तो उस पर तो मिर्ज़ा साहब ने 100 बातें सुनाई तो उसी मिसाल को लेकर जस्टिफाई करेंगे आप कि जी उन्होंने हज़रत ईसा भी तो ऐसे करते थे, मिर्ज़ा साहब ने टांगें दबारी थी, यानी अकल देखें मिर्ज़ाइयों की आप। हैरानी आती है, मिर्ज़ा साहब ने तो 100 बातें की हैं उसके ऊपर, वो खुद वो टांगें दबा रहे हैं, नामहरम हो रहे हैं। हाँ, सीरत महदी में 3-4 रिवाज में आते हैं, वो फलाने की बेटी वो परी लाल साहिबा और फलानी उनकी टांगें दबाया करती थी। एक दफ़ा 2 औरतें टांगें दबा रही थी, 2 और आ गई, उन्होंने कहा नहीं इस वक्त सिर्फ 2 ही दबा सकती हैं। अभी सारी बातें हमने खुद लिखी हुई, तो कौन औरतें थी? मिर्ज़ाई कहते हैं फिर क्या हो गया, बेटी कर सकती। मैंने कहा किसी की धी भैन, मैं अपनी बेटी को, यानी मैं 71 साल का बाबा हूँ, किसी की बहन बेटी मेरे पाँव से दबाएगी, ये मैं एक्सेप्ट कर लूँगा।
اگر کروں گا تو بدماشی ہوئے گی. اللہ اکبر. طلاق کے ساتھ بدلوا دیا تھا. نہیں، ایک 15 سالہ عائشہ نامی لڑکی تھی، اس پہ وہ بھی الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کے ٹانگیں دبایا کرتی تھی، حضور اس سے بہت خوش ہوتے تھے. لکھا ہوا ہے. ہاں کتابی چہرے ہو. ہاں ہاں تو اس نے کہا بتی بجا لیا کر. بالکل نہیں تو میرا مطلب کہ وہ پھر حضرت عیسیٰ پر اعتراض تو ختم ہو جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے اتنا لمبا اس کے اوپر باپ باندھا ہے. اگر وہ مرزا صاحب خود ہی نامحرم عورتوں سے اپنی ٹانگیں دبا رہے تو پہلے میں وہ بچوں کو ان سے میری بات چیت رہی ہے، سوائے ایک آدھ کو چھوڑ کر. ان میں سے ایک احمدی بھائی ہیں جو کہ ان سوائے ان لوگوں کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے نا، سوائے احمدی بھائی کو چھوڑ کر جو ہے کافی سارے لوگوں کا جو میں نے رویہ اور جو لہجہ اور سینسٹیوٹی دیکھی ہے مخالف عیسیٰ علیہ السلام کو، بہت ٹچی ہو جاتے ہیں، بہت سیریس ہو جاتے ہیں، بہت ٹچی ہو جاتے ہیں. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھوڑا سا کمپیئر بھی کیا جائے مرزا صاحب کو لے کر، اور ان کی ایک عجیب قسم کی نا ان کے دماغ میں ایک ڈاؤن گریڈنگ پائی جاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے، کہ ان کو ڈاؤن گریڈ ہی کرنا ہے ہر لحاظ سے. یہ پرائیویٹ ڈسکشن کی بات ہے. اچھا دیکھیں نا یہ کتنی غلط بات ہے کہ ایسا ان کا مطلب. لیکن ان کا ایسا اس لیے دیکھیں نا، اتنا خوش ہونے کی بات نہیں ہے مسٹر چوہان صاحب. ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق مرزا صاحب نے جو ہے ان کی ڈاؤن گریڈنگ کی ہوئی ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ آپ تو یہ خوش دیکھیں بات سن لیں میری چوہان صاحب، آپ تو یہ خوش ہو لیں گے کہ جی دیکھو جی خلافت گروپ کی کتنی بےزتی ہو رہی ہے، ٹکا کے مزہ آ رہا ہے، چسکا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ یہ بات مرزا صاحب کو لے کے ان کے دماغ میں آئی ہے نا. نہیں، مرزا صاحب نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بڑا پازیٹیو لکھا ہے، لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شراب پیتے تھے، یہ وہ سمجھتے کہ انجیل میں اس کی اجازت تھی. یہ مرزا صاحب ایسا سمجھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اجازت تھی اس وجہ سے اس قوم نے پھر بہت شراب پی، کیونکہ منع نہیں تھی کی کہ شراب تو مسلمان بھی پیتے ہیں، لیکن ہمارے کم از کم دین میں یہ منع ہے، ام الخبائث کہا گیا. لیکن انجیل میں شراب پینا منع نہیں ہے، شراب سے مست ہونا منع ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے پینا شروع کر دیا تو پھر ظاہر مت ماری جاتی ہے نا. ایک پیگ پیا، دو پیے، تو پھر اس کے بعد یہ جو ایک ویلیو میں کمی آئی ہے اور جو ٹچی ہو جاتے ہیں یہ، بلکہ یہاں تک میں نے سنا ہے کچھ کسی کہتے ہیں اپنے پرائیویٹ ڈسکشن میں کہ میں ادھر دکھاتا ہوں تم زیادہ ویلیو، ادھر دکھاتا ہوں تمہیں زیادہ ویلیو، تم کہتے ہو مرزا صاحب سے، میں تمہیں دکھاتا ہوں ویلیو کتنی ہوتی ہے ایک مسیح کی جو رسول اللہ کے ہوتے ہیں ان کی کتنی بڑی ویلیو ہوتی ہے. اس طرح کر کے کہتے ہیں. دیکھیں مرزا صاحب نے خود حضرت مسیح علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سے اپنی 16 مشابتیں تذکرۃ الشہادتین میں لکھی ہوئی ہیں کہ میری ان سے مشابت ہے، اس میں سملیرٹیز ود حضرت یسوع علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو بدنام بھی کریں اور پھر اپنے آپ کو ان کا مسیح بھی قرار دیں؟ یہ تو ہن تسی کہہ رہے ہو نا، ابھی تک تو تسی بھنگڑے جا رہے کہ کیا اچھا نہیں، آپ کو بات سمجھ نہیں آتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، یہ ان کا فیکٹس ہیں جن کو انہوں نے بیان کی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا تھا،
آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا بیان کرنے سے حضرت عیسیٰ کی کوئی بے عزتی ہو رہی ہے؟ مرزا صاحب ایسا نہیں سمجھ رہے، وہ کہتے ہیں اس شریعت میں اجازت ہی ہے، بری بات نہیں ہے۔ جب تک حضرت جب صحابہ بھی پیتے تھے جب تک حرمت نہیں آئی، آ گئی تو انہوں نے پھر اس کے بعد نہیں پی، تو وہ اگر جو پیتے تھے اس سے پہلے وہ کوئی گناہ گار تو نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ منع نہیں تھی اس وقت۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی اب کئی مسلمان اس بات پہ ٹچی ہو جاتے ہیں، او حضرت علی کو آپ کہہ رہے ہو شراب پی تھی، بھئی پی لی تھی، کیا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ منع نہیں تھی، اس میں کیا ایسی بات ہے؟ اب خود ہی آدمی اس کو ڈینائی کرنا شروع کر دے کہ نہیں ایسا نہیں تھا، تو آپ فیکٹس کو ڈینائی کریں گے۔ اب حضرت علی علیہ کا بہت بڑا مقام ہے اسلام میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دائیں بازو تھے، لیکن یہ حضرت حمزہ پیتے تھے شراب، وہ گانا بھی سن رہے تھے کسی کا، اور اس نے ان کو کہا تو انہوں نے، اسلام لانے کے بعد کی بات ہے، حضرت علی کی اونٹنی کاٹ دی انہوں نے، یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس وقت منع نہیں تھی یہ، جب منع ہوگی تو پھر کسی نے نہیں پی۔ جو اس وقت منع نہیں تھی، یہ تو میری عامر حق سے کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی ہے اس بارے میں نا، اینڈ آئی تھنک عامر حق آلدو وہ مطلب وہ اس میں مخالف ہے، لیکن اس نے بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ اوپینین، آپ سن رہے تھے، آپ ادھر ہی تھے میرے خیال سے، جی جی تو اس نے کافی اسٹریٹ فارورڈ اس بارے میں نا تبصرہ کیا تھا، اور ہماری کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی کہ الکحل کب بین ہوئی اور کس طرح ہوئی، اور کیا ہمیں قرآن حدیث سے حوالہ ملتا ہے کہ یہ پرانی کتابوں میں بھی بین ہی تھی، تو وہ کہتے ہیں قرآن حدیث سے ہمیں ایز اٹ از کوئی چیز نہیں ملتی، لیکن ہم پرزیوم کر سکتے ہیں، برج بنا سکتے ہیں کہ اگر اتنی بری چیز تھی تو پرانی میں بھی ہوگی، یہی کہا تھا انہوں نے۔ ہاں بالکل بالکل، تو یہ ایک علمی ڈسکشن ہماری ضرور ہوئی ہے عامر حق صاحب سے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ بہت آنیسٹ رہے ہیں اس میں، وہ کہتے ہیں کوئی حوالہ نہیں ہے ایز اٹ از کہ واقعی پرانی اس میں وہ بین ہے، لیکن یہ گناہ ہے، لیکن قرآن سے البتہ قرآن میں کیونکہ ہے تو اتنا برا اس کو سمجھا گیا ہے، اور مرزا صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے نا، تو ضرور کچھ بھی ہوگا۔ جی جی بالکل۔ نہیں اگر مثلا آپ تو چلے مرزا صاحب کو ماننے والے ہیں نا، اگر آپ یہ سمجھے کہ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شراب پینے کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان کی نعوذ باللہ ان کی بے عزتی کرنے کے لیے، تو یہ آپ کی غلط بیانی ہوگی، کیونکہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مقصد ہوتا کہ جو وہ تو ایسے تھے تو وہ پھر ان کو یہ نہ کہتے کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو ان کا مزید کہا ہے، لیکن یہ باتیں وہ کہتے ہیں انجیل میں جائز تھی، اس لیے اس میں گناہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں اچھا کینڈ بھائی، آپ کہتے ہیں نا کہ جی ہم اچھی باتیں نہیں بیان کرتے، لے میں اچھی بات بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ الفضل کا حوالہ ہے جناب، اور یہاں پہ بھی ایک صاحب نے شراب کے حوالے سے جو ہے نا سوال کیا کہ بعض صحابہ جو ہیں وہ شراب وغیرہ پیتے تھے اس کی حرمت آنے سے پہلے، یہ سوال تھا، اس کا جواب یہاں پہ دیا گیا ہے۔ جواب تو لمبا ہے، لیکن میں آپ کو یہ مخصوص ایک چیز پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں یہ وہی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہے، ہاں اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت شریعت اسلام کی روح سے شراب کا استعمال جائز تھا۔ انبیاء علیہ السلام کا طریق ادب یہ ہے کہ وہ اس وقت تک کوئی شرعی حکم اپنی طرف سے قائم نہیں کرتے جب تک ان پر خدا کی طرف سے کسی بات کے متعلق اوامر و نواہی کے احکام نازل نہ ہو، اگرچہ لوگ اپنی طبیعت کے خلاف رسوم کے رواج کو دیکھیں۔ ہاں انبیاء علیہ السلام چونکہ طبعاً اور فطرتاً اس ناپاک اشیاء سے نفرت ہوتی ہے، اس لیے وہ اس سے بچائے جاتے ہیں۔ اور یہ حوالہ جناب 29 اگست 1916 کا الفضل اخبار ہے۔ جی اس طرح جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق ابو بکر بھی یہ نا نیچے لکھ دو کہ بھائی مجھے میسج کر دینا یار، یہ والا حوالہ میں نے کہا بھی لاؤں۔ نہیں میں یہ کہا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی بتایا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس ماحول میں رہتے تھے لیکن فطرتی طور پر ان کو شراب سے نفرت تھی، انہوں نے کبھی نہیں پی،
اور میں आपको बता दूं कि इसी हवाले के अंदर ये लिखा हुआ है कि बेशक तौरात के अंदर भी शराब की हुर्मत मौजूद थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे एक गलत रस्म व रवाज शुरू थे, इस वजह से लोग जो है वो शराब पीते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना क्यों नहीं किया? क्योंकि वो लिखते हैं कि जो अंबिया होते हैं ना, वो ये उनका असूल होता है कि जब तक अल्लाह ताला का कोई अवामर और नही के अहकाम नाज़िल ना हो, वो इसको मना नहीं कर सकते। जब इसका मतलब हुक्म आ गया, नाज़िल हो गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। लेकिन अंबिया चूँकि फितरतन और तबअन ऐसी नापाक चीज़ों से बचाए जाते हैं, इस वजह से ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये या नबियों के ऊपर हम ये तोहमत नहीं लगा सकते कि उन्होंने भी शराब माज़अल्लाह पी होगी, क्योंकि वह तबअन और फितरतन ऐसी नापाक चीज़ों से बचे होते हैं। ये बात लिखी हुई है जी, और अच्छी बात लिखी हुई है, मैंने बयान कर दी है। 29 अगस्त 1916 का अल-फज़ल अखबार है जी। दूसरे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी माहौल में थे, लेकिन वो इन चीज़ों से परहेज करते थे। हालांकि उस वक्त कोई उनके ऊपर कोई खुदा की तरफ से हुक्म तो नाज़िल नहीं था ना हुआ। इस तरह हज़रत अबू बकर का भी ये था कि वो नहीं, इसको अच्छा नहीं से समझते, हालांकि उनको को मना नहीं थी, लेकिन वो नहीं पीते थे। हाँ, ये बात भी तो जवान साहब वाज़ी होती है ना यहाँ पे, जो लिखी हुई है ना कि तौरात के अंदर भी इसकी हुर्मत तो मौजूद थी, लेकिन लोग जो है ना अपने रस्म और रिवाज की वजह से ये बुराई फैली हुई थी वहाँ पे। मतलब इसको माशारती बुराई कह सकते हैं हम। जब नबियों का जिक्र हो रहा है तो बचाए जाते हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम ही बचाया गया, ये सवाल पैदा होता है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये सवाल ही पैदा होता है, बिल्कुल होता है। यही तो सवाल हम रख रहे हैं कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम फितरतन और तबअन ऐसी नापाक चीज़ से बचे हुए नहीं थे? यही तो मीर साहब का पॉइंट था, लेकिन मिर्जा साहब ने कैसे लिखा हुआ? ये मिर्जा साहब का नहीं है भाई, अल-फज़ल है, उनके बाद है। मिर्जा साहब ने तो यही लिखा है, हज़रत ईसा शराब पीते थे। मतलब यही तो काइंड भाई, यही तो वो सवालिया निशान है ना, यही तो वो क्वेश्चन मार्क्स हैं कि जो ये तजादात हैं, इनका क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं, लेके बैठ गए इन तजादात का, कोई जवाब नहीं, बस लेके बैठे रहो। अभी आपने कहा था ना जी हम कोई अच्छी चीज़ पेश नहीं करते, ये ले मैं आपके सामने एक इतनी अच्छी चीज़ पेश की, अब इसका जवाब दें। मिर्जा साहब ने ये भी लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो तो शराब भी पी लेते थे और उनके साथ औरतें भी होती थी, लेकिन हज़रत याहिया वो भी उसी माहौल के थे, उनके वो कभी ये काम नहीं करते, या उन्होंने फ़र्क बताया है उनका। तो ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ होने की वजह ये तो नहीं थी कि वहाँ के जो मसीह थे कुछ ज़्यादा ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ज़्यादा लिखते थे, तो जो दिल से मुतनफ़र हो गए, दिमाग से मुतनफ़र हो गए। नहीं काइंड भाई, आप अगर कभी तमाम तहरीरों पे गौर करेंगे ना, तो मिर्ज़ा साहब की जो तहरीरें, ऐसी सख्त तहरीरें जो मिलती हैं ना, जो सख्त अल्फाज मिलते हैं, वो खैर बाकी नबियों के बारे में मिलते हैं, लेकिन वो इस कदर नहीं है। वो कोई एक आध शायद कोई हवाला होगा, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बेहद हवाले ऐसे मौजूद हैं कि जहाँ पे, और मिर्ज़ा साहब ने ख़ुद भी कबूल किया हुआ है, एक जगह पे मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जितने भी सख्त अल्फाज मेरे मुंह से या मेरे कलम से निकले हैं, ये सिर्फ़ इस वजह से निकले हैं कि कुछ मुसलमान वहशी मुसलमानों का जोश ठंडा करने के लिए ये सख्त अल्फाज जो हैं मैंने अपने कलम से निकाले। ये भी मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है। और दूसरे है कि हिंदुओं के तले भी उनसे बड़े सख्त हैं, जैसे कि उन्होंने वो न्योग के मतलब बड़ी सख्त तहरीरात लिखी हुई हैं मिर्ज़ा साहब ने। अच्छा, अब इस बात की अगर यार यहाँ पे ना खासकर भाई अक्सर गुजरते हैं, मैंने देखा बहुत ज़्यादा हरकत थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं, तो उनको ऊपर बुलाएं, उनको कहें ऊपर आए यार, ऊपर आके जो अगर कोई बात कर सकते हैं करें। अच्छा कांड भाई, अगर इस बात की गहराई में भी अगर आप जाएँ ना, ये जो लिखा हुआ ना मिर्ज़ा साहब ने कि कुछ
वहशी मुसलमानों का जोश ठंडा करने के लिए ये सख्त अल्फाज जो है मेरे कलम से निकले हैं। इस बात की गहराई में अगर जाए ना तो ये बात वहीं पे जाती है कि मिर्ज़ा साहब यही कहना चाह रहे हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही थी ना वहाँ पे, तो क्योंकि ज़ाहिर है मुसलमान जो हैं वो जज्बाती होते हैं, तो उनके जज्बात को ठंडा करने के लिए मिर्ज़ा साहब ने ये जवाबन गालियाँ दी हैं ईसा अलैहिस्सलाम को। यही बात वो लिख रहे हैं यहाँ पे। ये भी कि अंग्रेज के नीचे सोसाइटी में अमन भी रहे, अंग्रेजों की जो थी। जी बिल्कुल, मतलब ये अंग्रेज़ों के हक़ में ही ये बात कि मतलब उनकी गवर्नमेंट में कोई इंतशार ना फैले और मुसलमान जो हैं वो जज्बाती ना हों और जज्बात में आके वो कोई ऐसी हरकत ना करें कि यहाँ पे कोई फसाद वाला माहौल हो जाए। तो इस वजह से जवाबन उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को गालियाँ दे दी। ये लिखा हुआ है मिर्ज़ा साहब ने। यार वो कुरान हदीस के मुताबिक फसाद को रुकवाना सवाब का काम नहीं, चाहे अपने ऊपर कोई चीज़ ले लो। लेकिन साथ में ये भी है ना कि किसी नबी की हत्या करने वाला हरामी होता है उसका क्या करेंगे? बस यार बैलेंस शीट पूरी सारी आउट ऑफ ऑर्डर है। यीशु के मुतालिक हमने ज़हज़ में कलाम किए, वो तो बाइबल के हवाले से किए हैं। मतलब जो मैं चौहान साहब बैठे हुए थे, मैं इसलिए ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने ये खुद लिखा हुआ है, अपने हाथ से लिखा हुआ है कि किसी नबी की हत्या करने वाला हरामजादा है। अब वो तो जाहिर है, इसमें तो कुछ शक नहीं है, बल्कि उनके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खफी सी भी करता है मतलब हद वो भी हरामजादा है, ये जो दुरुस्त बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तरफ वाटर साहब की करके गए हैं थोड़ी देर पहले, की करके गए, वही हरामजादगी करके गए ने और की करके गए ने। हाँ वो तो हरामजादे को तो हरामजादगी भी नहीं होता। लेकिन इथे तो मिर्जा साहब ने लिखा है, लेकिन मिर्जा साहब ने की भी वही काम और वही बातें कर रहे हैं जो मिर्जा साहब ने की है, वाटर साहब ने वही बात की है, कोई अलग तो नहीं की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बस यार बहुत ज़्यादा प्रेशर में, बहुत कंफ्यूजन में, दुआ करो। अच्छा साईं अभी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मेरे जो राइट्स हैं, मॉड राइट्स हैं, उसके अंदर गेस्ट रिक्वेस्ट बंद हो गई है, ये क्या सीन है? आपके मॉड राइट्स इधर अभी कर देता हूँ। और यार काज़मी भाई आपके तो चले कोई ऑलरेडी है लेकिन वो ग्लिच है मुझे लगता है कोई। काज़मी भाई आपके तो चले कुछ ना कुछ राइट्स है, हम तो दुश्मन है काइंड के। हाँ नहीं काइंड के दुश्मन कोई भी नहीं है। हो गया आपके मॉर्फिकल राइट्स हो गए पूरे। अच्छा काइंड हार्टेड जो है वो क्रिटिकल थिंकर है, वो हम देखें सवाल के जवाब हम अभी तो उठा ही रहा है ना, तो इस तरह से अपना मुबक्कर भाई कोई ऐसा मसला नहीं, हम बैठे हैं ना सवालों के जवाब देने के लिए तरह से, और जमात अहमदिया का मौक़िफ़ रखने के लिए, मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ रखने के लिए सारे चौहान साहब बैठे हुए हैं। वैसे जमात अहमदिया का तो कोई अपना मौक़िफ़ है नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कुरान से भी रूबर्दानी की है, हदीस से भी रूबर्दानी की, मिर्ज़ा साहब से भी रूबर्दानी करके फासिकीन का टोला बन चुके हैं। तो मैं समझता हूँ एक नौजवान की हैसियत से ये बड़ी बात है कि उसको इन बातों में दिलचस्पी है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसके सवालों का जवाब देना चाहिए। बाकी फैक्ट्स नहीं छुपाने चाहिए, मैं ये कहता हूँ जो फैक्ट्स हैं वो दे। अगर कायदा समझे कि नहीं इससे मिर्जा साहब एक बात की मैं दाद दूंगा यार आप लोगों ने होमवर्क बड़ा तगड़ा किया हुआ है। अच्छा काज़मी भाई आपकी तरफ सायरन हो रहे हैं बिल्कुल हो रहे हैं यार इधर हमारे। अभी मैं इशा की नमाज़ और तरावी पढ़ने गया था, उससे पहले काफ़ी सायरन्स भी हुए हैं, और वो जो इंटरसेप्टिंग की आवाज़ होती है ना, हाँ मिसाइल इंटरसेप्टिंग की, वो बहुत ज़्यादा आ रही है। हाँ वही आ रही है, हमें तो बाहर निकाल दिया, बिल्डिंग से बाहर निकले। ये जो आपके मुल्क है ना यार बहुत तगड़े हैं, ये अभी इन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, ये अगर रिटेलिएट किया है तो ईरान तो गया, ईरान तो पहले गया हुआ है, इसलिए उनको परवाह कोई नहीं। ये पॉलिटिक्स असेंबली बैठे हुए वो तो अपना बकर मीर भाई ने पूछा, मैंने बताया मेन मुद्दा की तरफ आते हैं। यार भाई क्या आपका ऐसा
सवाल है जिसको हल कर लिया जाए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अभी तो यार सिर्फ यही है मिर्जा साहब और ईसा अलैहिस्सलाम की बस, इसके अलावा तो मेरा कोई सवाल नहीं है। वो काजमी भाई मैं आपको बताता हूँ ना, कल जो है ना थोड़ा प्रोग्राम हुआ था। एक सवाल है, एक मिनट मलक भाई, थोड़ा सा मैं बता दूँ। कल ना मियाँ 49 की ब्रॉड पे इन्होंने क्वेश्चन रखा हुआ था, ये ओपन आइज़ ने और इसने, वो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जहाँ लिखा हुआ है ना कि यूरोप के लोगों को जो इस तरह से किया, वो ईसा अलैहिस्सलाम की किसी पुरानी बीमारी या माज़अल्लाह उनकी इस आदत ने ख़राब किया है। तो वो हवाला ये लेके गए हुए थे, तो वहाँ पे कोई जवाब मिला नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं मिला। बहरहाल उसी के ऊपर बात हो रही थी जी। इसी पे आजकल चल रही है मिर्जा साहब का वो बुजुर्गानों के बुजुर्गान दीन के किताबों के हवाले रखते थे सामने, वो ज़्यादा से ज़्यादा यही करते हैं, यही है कि बुजुर्गान दीन के जो किताबों के हवाले हैं वो सामने मार देना। चाहे मौलाना रहमतुल्लाह की कहना साहब दे रहे थे। इसका जवाब तो आपको तारक चौहान साहब ने भी बड़ा अच्छा और बेहतरीन दे दिया है ना, कि जो रहमतुल्लाह करानवी साहब ने बात लिखी हुई है ना, उन्होंने तो हवाले कोट करके एक इल्ज़ामी जवाब दिया है ईसाइयों को, ठीक है। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पे क्रिश्चियन को जवाब नहीं दिया, यहाँ पे मुखातब भी मुसलमान है। और फिर वो जो दूसरी इबारत है कि या अलैहिस्सलाम का नाम तो कुरान ने खसूर रखा है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का नाम खसूर नहीं रखा, ये जवाब भी मुसलमानों को दिया जा रहा है। तो ये मिर्ज़ा साहब का अपना अकीदा है, ये उनको इल्ज़ामी जवाब नहीं दे रहे, बल्कि मिर्ज़ा साहब का अकीदा है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि माज़अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम इस तरह के थे। ये मिर्ज़ा साहब का अपना ज़ाती अकीदा है जी। यार अगर ये अकीदा है मिर्जा साहब का, इमरान भाई रुक गए, इमरान भाई काली हार भाई को ना अपना मौका पूरा बयान करने दें। हमारी तरफ से अबू बकर भी कोई बात कर रहे हैं ना, मुझे जरूरत है ना आपको जरूरत है, हम नहीं बोलते। अबू बकर भी जो जहाँ मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है प्रिपेयर्ड भी है, ठीक मलक भाई हम बोलते कहना वो बात है, उनको पूरा मौका दें। जी अमीर भाई आप करें बात, जी कहना ये होता है कि नबी की हर बात को हुज्जत माना जाता है, कहते हैं ना। तो ये जो मिर्जा साहब की बातें हैं ना, अगर उनकी हैं, उनका ये अकीदा था ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर, तो मैं तो इस अकीदे को नहीं मानता। अब जो जिसने जो करना करे इस बात पे। अच्छा कांड भाई, मैं यही बात पहले भी, क्योंकि तारक चौहान साहब ने भी आपको यही बात बताई है, क्योंकि तारक चौहान साहब क्योंकि मिर्जा साहब को मानते हैं, आपकी मर्जी है, हाँ, आपकी मर्जी क्योंकि चौहान साहब जो है वो मिर्ज़ा साहब को मानते हैं, और तारक चौहान साहब इस बात को ऑन करते हैं। और हालांकि चौहान साहब जो है वो मिर्ज़ा साहब को नबी नहीं मानते, वो मसीह मौद मानते हैं, लेकिन वो इस बात को ऑन करते हैं कि बिल्कुल मिर्ज़ा साहब ने ये बात लिखी है और उनका अकीदा है। अब दूसरी तरफ चलें तो जो जमात खिलाफती है वो मिर्ज़ा साहब को नबी भी मानती है, और उसके बावजूद अगर वो इसके अंदर कोई तवीलात करते हैं या घुमाते हैं बात को, तो वो बात फिर सूटेबल नहीं है ना। उनको भी डंके की चोट पे ये बात माननी चाहिए। दोस्त इतना बंदा कह सकता है ना कि ये अगर अकीदा है तो इस अकीदे को मैं नहीं मानता, और अगर ये अकीदा, ये वाला अकीदा इसका है तो इस अकीदे को मैं नहीं मानता। और अगर ये भी अकीदा है कि उनकी अफजलियत, किसी मिर्ज़ा साहब की अफजलियत जो है कुरान में आए ईसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा है, हदीसों में आए ईसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा, तो इस अकीदे को मैं नहीं मानता। बाकी आपने जो करना है करें यार, मैं तो इतना ही किसी ने करना क्या है वो आपका हक हाँ, है। वो नीचे देखे ना जवाब भी आ गया आपको जज्जा साहब का। वो कहते हैं कुरान सारे तवीलात से भरा हुआ है। अच्छा मैं इधर ना एक चीज जज्जा साहब है ना, वो लाहौरी ग्रुप में भाई, हेलो जज्जा साहब लाहौरी ग्रुप में। जी जी अच्छा काइंडर भाई, मैं समझता हूँ कि आपकी बात ना बड़ी वैलिड है, ठीक है, लेकिन ये बात भी मुसल्लमा साबित है, और तारिक चौहान साहब इसके ऊपर हमें और भी रहनुमाई दे देंगे अगर मैं कोई गलत अकीदा बताऊंगा जमात अहमदिया का या मिर्ज़ा साहब का, तो तारिक चौहान साहब मुझे रोक दीजिएगा, उधर मुझे टोक दीजिएगा, मुझे दुरुस्तगी मेरी कर दीजिएगा। मिर्ज़ा साहब का ये कहना है कि क्योंकि वो एक ऐसी उम्मत के मसीह हैं, ऐसे नबी के मसीह हैं जो कि
موسوی شریعت کے مسیح سے افضل ہیں، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسیح حضرت موسیٰ کے مسیح سے بدرجہ اولا افضل ہے۔ یہ بات ہے جو مرزا صاحب کا عقیدہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو میں سوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت آدم، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، تمام سے یہ بات ماں درست سوا نہیں ہے۔ رسول اللہ کے۔ نہیں یہ بات جو ہے نا، یہ جماعت احمدیہ والے تو کرتے ہیں۔ مرزا صاحب نے ایسی بات نہیں کی کہ میں تمام انبیاء سے افضل ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں ان سے افضل ہوں، جو آپ نے ابھی وجہ بتائی، لیکن دوسرے کے متعلق نہیں لکھا۔ ہاں انہوں نے کہا کہ ہر نبی میں سے کچھ نہ کچھ مجھے دیا گیا ہے، یعنی ان کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ میں افضل ہوں ان سے، یہ میں نے نہیں کہیں پڑھا۔ کوئی اگر کسی کے پاس حوالہ ہے تو ایسا پیش کرے، ورنہ میں نہیں چلیں ٹھیک سمجھتا ہے، کہ مرزا صاحب نے کہا میں نے وہ اس لیے میں نے بات کی ہے طارق جوہان صاحب، بالکل یہ بات لکھی نہیں ہوئی، آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے، لیکن جس توجیہ پہ، جس دلیل پر میں یہ قائم کر رہا ہوں، دلیل وہ اس لیے قائم کر رہا ہوں کہ کیونکہ ان کی جو مین دلیل ہے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل قرار دینے کی، وہ یہ ہے کہ کیونکہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، اس لیے ان کا مسیح بدرجہ اولا باقی انبیاء سے افضل ہونا چاہیے، بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اپنا جو کمپیریزن ڈرا کیا اس بنیاد پر۔ ٹھیک ہے، میں اس لیے کہہ حضرت رہا ہوں یہ عیسیٰ علیہ بات، السلام سے تو ورنہ انہوں نے کہا ہے، ایگزیکٹلی اس میں کہا تو جائے کوئی تو ایسا شک نہیں نہیں، ہونے کا۔ لیکن ہاں باقی جی انبیاء سے نہیں کہا۔ جی مثلاً انہوں نے اپنے آپ کو حضرت یوسف سے افضل کہا ہے، یعنی جزوی فضیلت کے لحاظ سے، یعنی ایک طرف کہ بھی ان کو تو قید ہوئی تھی، مجھے نہیں ہوئی یار تھی، ہم تو ہیں نا اس لحاظ سے۔ اکاؤنٹنٹ، ہم تو سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہمارا ایک پرابلم ہوتا ہے اکاؤنٹنٹ کا نا، جی if something is not telling up، مطلب کوئی چیز ٹائی اپ نہیں ہو رہی نا، ریکنسائل نہیں ہو رہی، ہاں تو ہم اس کو کھوجتے ہیں، اور نہیں ہوتی تو غلطی نکال کے اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں کہ بھائی نہیں مان رہے اس بات کو۔ نہیں، یہی والا دیکھیے وہ آپ کا رائٹ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں مرزا صاحب نے یہ باتیں جو کہی ہیں یہ ان کا عقیدہ ہے، وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا، آپ پسند نہیں کرتے یا آپ نہیں مانتے، تو وہ آپ کا حق ہے، کوئی آپ کو زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں نا کرنا جو کر لو، بھائی کسی نے کیا کرنا، کوئی کسی کا کر ہی نہیں سکتا، ہر ایک کو قرآن یہ حق دے رہا ہے کہ آپ جس بھی عقیدے پہ آپ قائم رہیں، اس کو آج چھوڑ کے کل دوسرا لے لیں یا پرسوں چوتھا لے لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، وہ انسانوں کا کوئی حق نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو آپ جواب دہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے آپ نے کن حالات میں وہ کیا نہ ہے۔ ہی بندہ یہ مان اللہ سکتا تعالیٰ ہے آپ کہ کو مرزا صاحب کا مائنڈ زیادہ ڈیولپڈ تھا رسول اللہ سے، اور نہ ہی یہ مان سکتا ہے کہ کسی بھی نبی سے وہ افضل تھے۔ وہ ایک کامن کہہ سکتے ہیں ان کو، جو بھی اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہیں، شاید ان کو الہام ہوا ہو، مسیل ہوں، جو بھی ہے، مسیح موعود ہوں، واٹ ایور، لیکن یہ چیز جو ہے نا ایڈ اپ نہیں ہوتی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم تو ان کو مانتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بالکل افضل ہیں، ہم مانتے ہیں یہ۔ آپ نہیں ماننا چاہتے تو آپ کی مرضی۔ جی تو کائنڈ ہارٹ بھائی یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا۔ اب آپ کا ایسا ہے جو بات آپ کر رہے ہیں، یہی سوال تھا، ابھی تو یہ اب ختم ہو گیا، رہا نہیں، مین مدعا یہی تھا، پرابلم یہی تھی۔ اور اوپن آئس کی بھی، اوپن آئس نے نا جو تھی یہ اس کا آخری سٹیج ہے، اچھا آپ اس کو چلیں، یہ بات ہے جو پھر ہمیں آیا، یہ آخری سٹیج اچھا اب چلیں میں آپ سے بھی ایک کریٹیکل کوشچن کرتا ہوں، ٹھیک ہے کائنڈ ہارٹ بھائی، آپ نے بھی اب ایک جواب دینا ہے۔ ہاں جیسے کہ اب دیکھیں بڑی آسانی سے طارق چوہان صاحب نے ایک بات کر دی اور وہ اپنا عقیدہ انہوں نے بیان کر دی، آپ اس کو کس بنیاد پر غلط سمجھتے ہیں؟ کم سے کم اس کی دلیل تو دیں، کیا خیال ہے طارق چوہان صاحب؟ اس بنیاد پہ کس چیز کو غلط سمجھتا ہوں؟ جی کہ میں مرزا وہ صاحب کا اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے افضل قرار دینا، آپ کس بنیاد پر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی لیے یہ قرآن میں ناقابل ان کا قبول ہے؟ نام ہے، رسول اللہ نے ان کا نام جو لیا ہوا ہے، حدیثوں میں جس طرح ان کو پیش کیا ہوا ہے، قرآن میں جو ان کے بارے میں ذکر ہے، آدھے سے زیادہ کافی زیادہ قرآن ان کے بارے سے، ان کے پورے واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ مرزا صاحب نہ ہی حدیثوں میں ہیں، نہ ہی قرآن میں ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوں میں سے تھے عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ جب وہ تھے تو ان کے بزرگوں میں سے وہی تھے نا، ٹھیک ہے نا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ان کے لیے تو ان کے بزرگوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام تھے نا. سمجھنے والی بات ہے، مطلب میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بے شک ٹوک دیجیے گا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ نہیں کمپیریزن کر یعنی نہیں وہ سکتے. بزرگوں میں تھے، یعنی ان سے پہلے تھے، تو کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر؟ بے شک ہے، ہاں تو کاملیت ہے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے نا کہ وہ ان سے پہلے تھے، ان کے بزرگوں میں نہیں، تھے. لیکن رسول وہ اللہ تو نے حضرت ابراہیم رسول اللہ ابو سن تو دیکھیں لیں. حضرت حضور ابراہیم صلی کو اللہ ابو علیہ وسلم نے الانبیاء کہا جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ حضرت علیہ وسلم نے ابراہیم پر اور بھی اللہ فضیلت تعالیٰ ہے. نے ان کا نام مینشن کیا ہوا ہے، ہم. ان کے ساتھ بہت ساری وہ چیزیں تو ظاہر ہے مینشن کی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ قرآن وسلم کے اندر پہلے گزرے مینشن تھے. کی ہوئی ہے. وہ تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پہلے تو نبی گزرے. مرزا صاحب کا نام تو نہیں نا قرآن میں ہو نہیں ہو سکتا. سکتا نا. ہم. اور کیونکہ وہ اس وقت آئے نہیں تھے، ہاں، اس وقت موجود نہیں تھے مرزا نہ صاحب. حدیثوں میں ہے نہ ہی قرآن میں ہے. ہم. اچھا تو ایک پھر چیز ہے جو میں یہاں پر ہیلپ کرنا چاہتا ہوں دونوں کی، وہ یہ ہے کہ طارق چوہان صاحب جو اقسام نبیوں کی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے بیان کی ہیں، ان کے اندر دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہیں مستقل نبی، اور جی اور مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو ہیں وہ ہیں غیر مستقل، مجازی رنگ میں، ذلی بروزی رنگ میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مستقل نبی سے بڑھ کے ایک غیر مستقل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دیں. ہاں، اس کا جواب مرزا صاحب نے خود دیا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے نا، اس وجہ سے ان کے خلفاء کو نبی کا نام نہیں دیا گیا، اگرچہ شان میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انبیاء سے افضل ہیں، اس وجہ سے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں. اور وہ انبیاء جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، وہ اسرائیلی امت میں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء سے درجہ میں کم ہیں، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کے خلفاء تھے. اس لحاظ سے یہ جو مرزا صاحب کے متعلق بھی انہوں نے کہا ہے کہ نبی کا نام دینے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب طرز حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح تھی، جس طرح وہ موسوی سلسلہ میں 14ویں صدی پہ آئے، وہ مجدد لکھا ہوا مرزا صاحب نے ان کو، اور وہ خاتم الخلفاء بھی تھے. تو مرزا صاحب جو ہیں مسیح ہیں، اگر ان کو نبی کا نام نہ دیا جاتا تو مشابہت پوری نہیں تھی ہونی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجاز اور استعارہ کے رنگ میں آپ کو نبی، مرسل اور رسول کہہ کے پکارا. لیکن مرزا صاحب نے کہا یہ حقیقی طور پر نہیں ہے بلکہ مجاز اور استعارہ کے رنگ میں. جی ٹھیک ہو گیا. کائنڈ بھائی کوئی سوال ہے آپ کا یہاں پر تو آپ ایڈ کریں، ورنہ پھر میں اگلا سوال رکھوں. نہیں، وہ دیکھیں میں نے تو اپنا مدعا جو ہے وہ رکھ دیا ہے، اور یہی رکھا ہے کہ سینس جو ہے پرویل نہیں کر رہا اس جگہ پہ، جہاں اگر تو مجھے کوئی جماعت احمدیہ والے یہ کہیں کہ یار مانو اس بات کو کہ مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل ہیں، تو آئی اپولوجائز، آئی ریئلی سنسیئرلی اپولوجائز. اور مجھے یہ کہیں کہ ان کا دماغ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ڈیولپ تھا، آئی سنسیئرلی اپولوجائز، ویری مچ اپولوجائز. مجھے نہیں، کہیں دماغ کہ ڈیولپ ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو بات ہی نہیں کہیں کی گئی. چونکہ میرا دماغ زیادہ ڈیولپ ہے اس وجہ سے میں افضل ہوں. یہ کہتے ہیں افضل نہیں ہونے نہیں، کی وجہ آپ کو بتا دی کیا تھی. وہ میں بھی وہ بات اس طرح سے نہیں رکھ پا رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی تناظر میں ایک اور بات میں آپ سے طارق چوہان صاحب پوچھتا ہوں، بڑے ادب سے، تنقیدی نقطہ نظر سے نہیں لیکن سمجھنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا کی جب وہ بالکل نو مولود بچے تھے، نمبر 1. دوسرا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجیل عطا کی. اب اس تناظر میں دیکھا جائے تو مرزا صاحب کے پاس ایسا کوئی کلام اترا ہے جو کہ انجیل سے افضل ہے؟
یہ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی انجیل نہیں اتری، وہ صاحب شریعت نہیں تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ایک مجدد تھے۔ تو انجیل جس کو ہم کہتے ہیں وہ انجیل کوئی حضرت موسیٰ پر نہیں اتری، بلکہ انجیل کیا ہے، وہ صرف وہی باتیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک شوشہ بھی اس کا بدلنے نہیں آیا تورات کا۔ تو یہ والی سوچ کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری تھی، یہ ہمارے عقیدے میں نہیں ہے جی۔ اچھا چلیں، یہ تو قرآن کہتا ہے، آپ اگر نہیں اس کی بات ماننا چاہتے آپ کی مرضی ہے، لیکن جو قرآن فرماتا ہے، دیکھیں مرزا صاحب نے اس آپ کی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وہی احکامات لے کر آئے، لیکن جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں طارق چوہان صاحب، تو ہمیں سورہ آل عمران کی آیت ملتی ہے 50 نمبر۔ مجھے اللہ میری سبحانہ بات تعالیٰ سنیں، مجھے یہ پتہ ہے، میں اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے ہی آپ نے کیا بات کہنی ہے۔ ایک بار مجھے رکھ لینے دیں تاکہ جو 46 لوگ سن رہے ہیں ان تک بھی میری بات پہنچ جائے، سوال برابر پہنچ جائے، پھر آپ تفصیل دیں گے تو اچھا، ٹھیک ہے؟ کائنڈ بھائی آپ نے غور سے کانورسیشن سننی ہے، سامعین آپ نے بھی سننی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران ہے، 3 نمبر اس کا سورت کا ہے، اور آیت نمبر ہے اس کی 50 ہمارے پاس جو ترتیب ہے اس میں، اور جو جماعت احمدیہ کے پاس 51 نمبر ہوگی کیونکہ وہ بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں۔ اچھا پہلی آیت کے طور پہ آیت یہ ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بعد الذی حرم علیکم وجئتکم بآیات من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون۔ اور میں تورات کی، حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں، اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں اپنی قوم کو، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری فرما برداری کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جی تو یہاں سے جو میں استدلال لے رہا ہوں وہ یہ لے رہا ہوں کہ شریعت احکامات کے اندر حلال اور حرام کا ہونا یہ شریعت والے نبی کی نشانی ہوتی ہے، اور کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا اور قرآن کا اس کو رپورٹ کر دینا کہ انہوں نے بعض وہ چیزیں حلال کیں جو اس سے پہلے بنی اسرائیل پر حرام تھیں، اس سے ان کا شریعت والا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے ہمارے نزدیک۔ اور انجیل باقاعدہ طور پر کتاب ہے، اسی طریقے سے جس طرح سے تورات ہے، اسی طریقے سے جس طرح سے قرآن ہے، اور اللہ نے انجیل کو بھی انہی القابات سے پکارا ہے کتاب کے طور پر، جس طرح سے پکارا ہے تورات کو، جس طرح سے پکارا ہے قرآن مجید فرقان حمید کو، جیسے ہدایت کہا، نور کہا، تو یہی بات ہے۔ تو اس سے یہ بات ہم ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ باشریعت نبیوں کی فہرست میں ہیں۔ اب یہ بات جو ہے وہ آپ طارق چوہان صاحب اپنا اس پہ جواب دیجیے گا، آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ اس کی ایکسپلینیشن مرزا صاحب نے یہ کی ہوئی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی شریعت نہیں تھی لے کے آئے، بلکہ وہ مجدد کی حیثیت ان کی تھی، وہ موسوی شریعت کے مجدد تھے، خاتم الخلفاء تھے، اور یہ جو احل لکم کی بات ہے نا، یہ ایک مجدد کی حیثیت ہے، یعنی شریعت میں بعض چیزیں حلال تھیں، لوگوں نے عقائد ایسے رکھ لیے کہ ان کو حرام کر دیا، اور بعض چیزیں حرام تھی اور عقائد ایسے رکھ لیے جیسے وہ حلال ہے۔ تو یہ نشاندہی کرنے سے یہ مجدد کا کام ہوتا ہے۔ اور مرزا صاحب نے اپنے متعلق بھی یہی لکھا ہے کہ امر اور نہیں میری وحی میں شامل ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں شریعت سے مراد یہی ہوتی ہے، امر اور نہیں، تو وہ میری شریعت میں بھی شامل ہیں جو میری وحی ہے، لیکن وہ مجدد کی حیثیت سے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت تھی، وہ بھی مجدد تھے، اور حضرت مرزا صاحب بھی مجدد تھے۔ دوسری یہ بات انہوں نے کی کہ قرآن میں یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتین الکتاب، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ان کو۔ تو مرزا صاحب نے اس کی یہ ایکسپلینیشن کی ہے کہ آتین الکتاب سے مراد علم الکتاب کی ہے کہ